السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تیرے بغیر موسم ٹھہرنے لگتے ہیں۔ ناول کی رائٹر ہیں عابدہ سبین۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سردیوں کی شامیں اتنی اداس کیوں ہوتی ہیں؟ بہت بور، کالی سیاہ خوفزدہ کرنے والی ہمیشہ ہی سے سردیوں کی شامیں بہت بور لگا کرتی تھیں اسے، مگر پہلے ان سوالوں کے جواب دینے والا اور اس کی شاموں میں رنگ بھرنے والا یہاں ہوتا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی تھی۔ وہ ہنستا تو کتنی ہی فلور کشن مارتی۔ میں کیا کروں شامی، میرا دل گھبرانے لگتا ہے، یوں لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ یہ شامیں مجھے خوفزدہ کرتی ہیں۔ میں لاکھ نظر انداز کروں، خود کو کام میں مصروف کر لوں، مگر یہ پھر بھی مجھے ڈراتی ہیں۔ وہ بس سر ہلاتا اور ہنس دیتا۔ اگر خدا نخواستہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو مایا علی میر کو محسوس ہوتا کہ اس کا سانس رکنے لگا ہے۔ اتنے بڑے گھر میں وہ بولائی پھرتی۔ امی، چچی، بڑی امی سب اسے حیرت سے دیکھنے لگتی، مگر اس کی حالت صرف شامیر سمجھتا، تبھی تو چھوٹے چچا کی اس اکلوتی اور چہیتی کے نام اپنی شامیں کر دیتا۔ بچپن سے اب تک اس کا سایہ بنا ہوا تھا، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا، اور اب وہ بہت دور تھا۔ کوئٹہ کے حسین مناظر میں کہیں جانے کیا کر رہا ہوگا۔ مجھے یاد بھی کرتا ہوگا کہ نہیں؟ کرتا تو ہوگا۔ ٹیرس سے باہر جھانکتی وہ بس سوچ میں مگن تھی، ارد گرد سے بے نیاز۔ کہتے ہیں شام کی اس خوبصورتی میں ہم اس وقت ہوتے ہیں جب دل پہ وار ہو جائے۔ سرمد کب آن رکا معلوم نہ ہوا، بری طرح چونکی۔ خوبصورت تمہیں لگتی ہوں گی، اسی لیے تمہارے دل پر وار ہوا ہوگا۔ مجھے تو خوف آتا ہے، اداس ہوتی ہوں، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ساری علامات ہائی بلڈ پریشر کی ہیں، چیک کروا لیں۔ شوخی پر مایا نے زور سے ہنستے ہوئے مکہ بنا کر سینے پر رسید کیا۔ کہاں تھے؟ شامی کا فون آیا تھا، اسے اپنی گرل فرینڈ کے قصے سنا رہا تھا۔ وہ مایا کے دل کی تاریں بے ترتیب کر گیا۔ اچھا، اس کا فون آیا تھا، کیسا تھا وہ؟ زکام زدہ تھا، آپ کو سلام کہہ رہا تھا، اور اس نے بے تابی سے سرمد کو دیکھا جو جانے نیچے کہاں جھانکنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اور کیا سرمد؟ کہہ رہا تھا کہ معصوم کیٹ سے کہنا ایگزامز اچھے طریقے سے دے تاکہ میری ناک نہ کٹے۔ وہ کچھ مایوس ہو کر واپس مڑ گئی۔ کبھی بھی کچھ نہیں کہتا وہ، کوئی حوصلہ، کوئی تسلی نہیں دیتا۔ کہیں ایسا تو نہیں میں اکیلی ہی سفر کر رہی ہوں ان راہوں پر، وہ صرف مجھے کزن سمجھتا ہو؟ دوست تو ہم ہیں، اس کے تمام رازوں کی رازدار، ہر پریشانی، ہر خوشی شیئر کرنے والی ہستی میں ہوں۔ اوف خدایا شامیر، میں خود ایسا سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر بچپن سے اب تک تمہاری بے پناہ توجہ اور محبت نے مجھے کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیا تمہارے علاوہ۔ اور اب یہ محبت ایک الگ راہ میں، الگ روپ میں میرے سامنے کھڑی ہے۔ مجھے یہاں بھی تنہا مت چھوڑنا شامی، میرا ہاتھ ایک بار پھر تھام لینا، مجھے تنہا نہ کرنا۔ وہ دل ہی دل میں بے انتہا الجھتی نیچے اتر رہی تھی، بے پناہ پریشانی کا شکار۔ امی نے آواز دی تو سوچوں کے تانے بانے توڑ کر تیزی سے نیچے اتر گئی۔ تیرا بننا سنورنا، مجھے کہنا اور سجنا، میں کیسی لگتی ہوں مجھ سے یہ پوچھنا، گالوں پہ ہاتھ رکھے میری باتوں کو سننا، تیری حیراں آنکھوں پہ آنا مجھ کو پیار۔ بے پناہ معصوم چہرہ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں پھیلائے، دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے وہ شامیر کی تمام تر باتوں کو سنتی تھی۔ سردیوں کی اندھیری شاموں میں جب سب مصروف ہوتے اپنے اپنے کاموں میں، وہ اکیلی خوف زدہ ہونے لگتی تھی۔ چچی سے کچھ کہتی تو وہ ڈانٹ دیتی، کام کرو گی تو دل لگے گا نا۔ ایسے میں وہ سمندر جیسی آنکھوں میں ڈھیروں پانی لیے اس کے کمرے میں آ جاتی اور شامیر تمام تر مصروفیات کو ترک کر دیتا، تکیہ گود میں دبائے اس کے سامنے آن بیٹھتا۔ وہ اندر تک معصوم تھی، جانتا تھا وہ، معلوم تھا اسے کہ اس نے مایا علی میر کی ذات کو محض خود تک محدود کر لیا ہے۔ جانے کیوں بس وہ یہ چاہتا تھا مایا صرف اس تک رہے، اسے ہی سوچے۔ جب وہ صرف 3 سال کی تھی تب اس نے اپنے ان سمجھے اور غیر محسوس انداز میں، ان کہے طریقے سے اسے اپنی ذات میں سمو لیا تھا۔ وہ بچپن سے اس کے لیے اہم تھی، ذرا ذرا سی بات پر خیال رکھتا۔ اسکول میں اسے کوئی ہاتھ لگا دیتا تو اس کی مرمت کر دیتا۔ اسکول چونکہ قریب ہوتا تھا، وہ چھوٹی سی بائیسیکل پر اسے بٹھاتا اور لے جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سائیکل بائیک میں بدل گئی، لیکن اس کی معصومیت ویسی ہی تھی جس پر پیار آتا اور بے شمار آتا۔ شامیر کے ساتھ ہوتی تو بہت بولتی ہنستی، ورنہ خاموش رہنا عادت تھی۔ ہاں جب وہ بولتا تو رخسار پر ہاتھ رکھے بس اسے تکتی رہتی اور سنتی رہتی۔ اگر وہ چپ ہو جاتا تو جھنجھلا جاتی۔ بتاؤ نا آگے کیا ہوا؟ قصہ ادھورا چھوڑنے پر چڑ جاتی۔ شامیر کا دل ہاتھوں سے نکلنے لگتا۔ پیارے سے چہرے والی مایا اتنی اچھی لگتی کہ دل چاہتا سب سے چھپا کر دور کہیں کسی اور دیس میں لے جائے۔ بے اختیار دیکھتا جاتا، وہ جلاتی تو مسکرا دیتا۔ جب سے اس کی کوئٹہ پوسٹنگ ہوئی تھی وہ پل پل یاد آتی۔ شروع سے ساتھ چلتی محبت انوکھے روپ میں بدل چکی تھی، لیکن مایا پر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہاں آنے کے بعد کبھی کبھی فون پر بات ہو جاتی تو ہو جاتی، ورنہ وہ امی یا چچی سے کبھی نہیں کہتا تھا کہ مایا سے بات کروا دیں۔ کچھ تقاضوں کی پاسداری عزیز تھی،
وہ خود اٹینڈ کر لیتی تو ہلکی پھلکی بات ہو جاتی۔ بہت مصروف ہو گئی ہو ڈیئر کیٹ، ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے تم خود ہی بات کرنا نہیں چاہتے، وہاں بہت سے دوست بن گئے ہوں گے نا، کتنا اچھا لگا تھا۔ سو تو ہے، وہ ہنستا۔ اچھی بات ہے، تصویریں لے کر آنا جب آؤ۔ کس کی؟ اپنی، وہ چھیڑتا۔ دوستوں کی، تمہاری صورت تو ازبر ہے۔ بہت سے لفظ چھپے ہوتے تھے مگر پھر بھی اظہار کرتی۔ صورت ازبر کر کے ماسٹرز کیسے کمپلیٹ کرو گی؟ کر لوں گی، ڈونٹ یو وری۔ اپنا خیال رکھنا، وہاں سردی بہت ہوتی ہے نا؟ آج کل تو گرمی ہے شامی، میں سردیوں کی بات کر رہی ہوں، کوئی اور ٹاپک نہیں ہے سردی کے علاوہ؟ مجھے لگتا ہے شامی، سردی نے میرے اندر ڈیرے ڈال دیے ہیں، میں بھی سرد ہو کر جمنے لگی ہوں۔ وہ کہتی، آؤں گا تو ٹھیک کر دوں گا، بہت بولنے لگی ہو۔ ایک تم ہی ہو جس کے سامنے لفظ خود بخود لبوں سے آزاد ہوتے ہیں، ورنہ تو تلاشتی رہتی ہوں۔ ارے مایا، ڈونٹ بی سلی، وہ چیختا۔ بس مجھے یاد کر لیا کرو اور کچھ مت سوچا کرو، یوں لگتا ہے تم ساتھ ہی ہوتے ہو، ہنستے بولتے چلتے پھرتے، تنہا ہوتی ہوں تو قصے سناتے ہو۔ ایڈیٹ گرل، بڑی ہو جاؤ یار، تمہارا قصور ہے، میری ذات کو 3 سال تک محدود کر کے چلے گئے۔ کہاں گیا ہوں دیکھو، تمہارے پاس ہی تو ہوں، وہ کہتا اور ہنس دیتا۔ شامیر کو لگا اس کی خوشبو ان حسین مناظر میں دور دور تک پھیل گئی ہے۔ یوں ہی وہ فارغ تھا، ٹہلتے ٹہلتے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تو مایا یاد آنے لگی۔ وہ اب یوں ہی تنگ کرنے لگی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ امی سے بات کرنی ہے اس بار۔ ہلکی ہلکی سردی محسوس ہوئی تو آنکھیں کھول دیں۔ شام کا سرمئی اندھیرا پھیل رہا تھا، یہی وقت ہوتا تھا جب وہ گھبرا کر اس کے پاس آ جاتی۔ کیا تلاش کرنے گئے تھے؟ وہ واپس آ رہا تھا کہ حمزہ مل گیا۔ خود کو تلاش کرنے گیا تھا، لگتا ہے اپنا آپ کہیں کھو گیا ہے۔ تیرا علاج ہو جانا چاہیے، بیماری بڑھ گئی تو ناممکن ہو جائے گا، مدد کروں کچھ؟ حمزہ اس کی طرف جھکتے رازداری سے بولا۔ شامیر نے گردن ہلائی۔ چھٹیاں دلوا دے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حمزہ، کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ سمندر جیسی آنکھیں نہیں دیکھی، ان میں تیرتی حیرانی نہیں دیکھی۔ جب وہ آنکھیں مجھ پر مرکوز ہوں تو مجھے جہاں بھر سے پیاری لگتی ہیں۔ خود پسند انسان جب تجھے دیکھیں تو اچھی، حمزہ نے لتاڑا۔ نہیں حمزہ، وہ آنکھیں ویسے بھی حسین ہیں، کراچی کے سمندر سے بھی گہری، سیاہ اور سرمئی آنکھیں۔ چلتے چلتے اسے یوں لگا مایا نے آنکھیں بند کی ہوں اور لمبی سیاہ پلکوں کی اوٹ میں وہ جگنو چھپا لیے ہوں جو آنکھوں میں روشن ہوتے ہیں۔ پہلے تو ایسی حالت نہیں تھی، کچھ خاص ہو گیا ہے کیا؟ حمزہ مسلسل چھیڑ رہا تھا۔ ایک فوجی بندے کو ذہنی اور جسمانی دونوں حالتوں میں حاضر اور ایکٹیو ہونا چاہیے، مگر تیری غائب دماغی تجھے مشکوک کر دے گی۔ میں جانا چاہتا ہوں حمزہ، کچھ دنوں کے لیے گھر۔ چلتے چلتے وہ رک کر حمزہ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور اتنی عاجزی سے بولا کہ وہ دیکھتا رہ گیا۔ محبت واقعی انسان کو حسین کر دیتی ہے، یہ محض آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا۔ شامیر کے چہرے پر پھیلی روشنی اور خوبصورتی کو دل میں سموتے ہوئے بولا۔ شامی نے مسکرا کر دیکھا اور پھر اس کے ہم قدم چلنے لگا۔ کباب تلنے تو آتے ہوں گے نا؟ سرمد نے مایا سے پوچھا۔ جناب، اتنی پوٹ بھی نہیں ہوں، فریج سے کباب بھری پلیٹ تلنے کے لیے لاتے ہوئے بولی تو سرمد ہنس دیا۔ ذرا بتائیں تو کباب تلنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کوکنگ آئل، فرائنگ پین اور… وہ بولے جا رہی تھی، جب اسے لگا کہ سرمد اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ کھا جانے والے انداز میں دیکھنے لگی، اور حاضر دماغی اگر نہ ہو تو کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے۔ مسکرا کر گویا جتایا تھا، سرمد نکلو یہاں سے، کام کرنے دو۔ ارے میں بھوک سے نڈال ہوں، آپ مجھے نکال رہی ہیں؟ میں خود بھر کر تیار کر کے لاتی ہوں، تم جاؤ۔ مل کر بنائیں گے نا، اتحاد میں برکت ہے۔ کباب کی ایک ٹکیا اپنے قبضے میں کرتا ہوا بولا۔ مایا اس کی حرکت دیکھ چکی تھی۔ جن کی نیت میں فطور ہو وہاں برکت نہیں ہوتی، تمہارے یہاں ہونے سے برکت یہ ہوگی کہ 4 سے 3 اور 3 سے 2 بچیں گے۔ ہائے ظالم، یہاں بھوک سے پیٹ میں کھلبلی مچی ہے اور آپ باتیں بنا رہی ہیں۔ اصل کھلبلی تمہاری زبان پر مچی ہے، 2 کباب 1 کھیرا کھانے کے بعد بھی تمہیں اتنی شدید بھوک لگ رہی ہے۔ گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو زحمت نہ دیتا، آپ میری صحت کو نظر لگا دیں گی، نظر رکھ رکھ کر۔ بکواس۔ برگر تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اور آپ؟ دل نہیں چاہتا سرمد؟ کیا چاہتا ہے دل؟ انفیکٹ کس کو چاہتا ہے آپ کا دل؟ میں کیا جانوں، مسکرا کر سامنے بیٹھ گئی۔ بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، بہت کچھ کہنے کو سرمد۔ پیپرز ہو گئے آپ کے؟ ہو گئے مگر اچھے نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کولڈ ڈرنک کا گلاس رکھ کر پوچھا۔ دھیان ہی نہیں تھا۔ نصیحت یاد نہیں رہی، حکم ملا تھا وہ بھی بھول گئی؟ نہیں بھولی تو نہیں سرمد، میرا دل چاہتا ہے کچھ دن کے لیے گھر سے دور چلی جاؤں، جہاں یہ سناٹے نہ ہوں جو دل میں ہیں، سنسان اور برفیلی شامیں نہ ہوں۔ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ کراچی کی شامیں سنسان اور برفیلی؟ اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ شاید میرے اندر ہی برف جم گئی ہے، سناٹے چھا گئے ہیں۔ شامی یاد آتا ہے؟ اچانک پوچھا تو اس کا چہرہ دیکھتی چلی گئی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ بھولتا کب ہے، لگتا ہے ابھی بھی ساتھ بیٹھا ہے، سر پر ایک دھپ لگائے گا اور کہے گا معصوم کیٹ کھانا کسی وقت کا بھی نہیں چھوڑتے، زبردستی نوالے منہ میں ڈالے گا۔
ٹپ ٹپ کتنے ہی آنسو گر کر ٹیبل کی سطح کو بھگو گئے۔ مت کریں ایسا، وہ اپنے پروفیشن کے باعث مجبور ہے بہادر بنے، فوج میں کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہے۔ سرمد چپ کرو، بھوک تمہارے دماغ میں چڑھ گئی ہے، غصے سے بولی۔ میرے یا آپ کے؟ سرمد نے شرارت سے پوچھا۔ جی نہیں، منہ چڑھایا۔ کافی پئیں گی؟ تم بناؤ گے؟ اشتیاق سے بولی۔ ٹرائی کرتے ہیں، وہ بولا اور مایا نے جٹ حامی بھر لی۔ سرمد نے 2 کپ کافی بنا کر ایک اس کے سامنے رکھ دیا، دوسرا خود سنبھالا۔ آپ کی طبیعت بحال کرنے کی ایک ترکیب ہے میرے پاس۔ کیا بھلا؟ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس میں ٹھوڑی ٹکائی۔ فرحان بھائی کے ساتھ پشاور چلی جائیں، انجوائے کریں گی، مگر وہاں میں کسی کو نہیں جانتی۔ فکر کس بات کی ہے؟ فرحان بھائی ہیں نا، بور نہیں ہوں گی آپ؟ ہمارے سارے کزنس اچھے ہیں، فرینڈلی اور مخلص۔ خالہ ماموں محبت سے گندے ہوئے، بہت چاہت ملے گی۔ امی نہیں مانیں گی، پھر فرحان بھائی لے جائیں گے مجھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے، بس پیکنگ کریں، باقی میرا کام ہے۔ کیسے؟ چچی کو آج کل فکر ہے مایا کی اداسی کی، اور میں ان کے سامنے اداسی دور کرنے کا حل پیش کروں گا۔ آئیڈیاز دینے اور پورے کرنے کا ماہر تھا وہ۔ میں اکیلی، تم بھی چلو، ٹھنک کر بولی۔ اب اترائیں مت، بہت مصروفیت ہے آج کل، میرا جانا نہیں بنتا۔ فرحان بھائی ہوں گے نا؟ میرے جانے کے بعد شامی کو ای میل کر دینا۔ اور کچھ؟ شرارت سے پوچھا۔ تھینک یو، کیا یہ کافی نہیں کہ تم ہوتے ہو تو اکلوتے پن کا احساس نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے بھی نہیں۔ اس نے سر پر دب لگائی تو مسکرا دی۔ اتنا نکھرنا بھی اچھا نہیں تیرے لیے، میری نظر لگ گئی تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور چھٹیاں کینسل، یا پھر شامیر علی خان بستر پر ہوں گے۔ حمزہ نے اس کے چہرے پر کھلتے بے شمار رنگ دیکھ کر کہا، جو چھٹیاں منظور ہونے کے باعث جگمگا رہا تھا کسی جگنو کی مانند۔ آ جانا جلدی اور فون کر دینا پہنچ کر، اور ہاں، محبت کے کامیاب اظہار کی خوشخبری بھی سنا دینا انشاءاللہ۔ تو دعا کرنا وہ میری بات سمجھ لے، وہ بہت سادہ ہے، لفظوں کے ہیر پھیر نہیں سمجھتی، صاف بات کرنے پر جانے کیا ری ایکشن ہو۔ تیرا دعویٰ ہے وہ صرف تجھ سے محبت بلکہ عشق کرتی ہے، وہ تو اب بھی ہے، مگر حمزہ ڈیئر وہ محبت نہیں۔ محبت کے ان رنگوں کا تو شاید اسے علم بھی نہ ہو، اگر اندازہ ہوتا تو بارہا یوں صاف صاف کیوں کہتی، شامیر تم میرے پاس ہوتے ہو ہر دم۔ حمزہ، ہم دونوں نے بچپن سے ہی ایک دوسرے کے گرد اپنی اپنی ذات کا حصار بنا لیا ہے، جس سے وہ نہ باہر نکل پاتی ہے اور نہ میں۔ یہ عشق کے پیچ و خم تیری عقل میں آتے ہوں گے، میں تو قطعی ناواقف ہوں۔ حمزہ بولا۔ اچھا ہے، سکون سے ہے۔ عشق قرار و چین دونوں ہی لوٹ لیتا ہے، نہ نیند آتی ہے اور نہ بھوک لگتی ہے، مگر مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ حمزہ نے درمیان میں ٹوکا۔ حمزہ تو بھی چلنا، امی بہت خوش ہوں گی، سرمد کو تجھ سے ملنے کا شوق ہے، خود تجھے اتنی مشکل سے چھٹیاں ملی ہیں، پھر کبھی صحیح، اور تو کون سا ابھی صحرا باندھ لے گا جا کر؟ منگنی تو کر ہی لوں گا، لہجہ پر یقین تھا۔ 8 دن میں؟ حمزہ ہنسا۔ بہت ہوتے ہیں 8 دن، ہر دن کے 24 گھنٹے یعنی 182 گھنٹے، میں پل پل اس کے ساتھ، اسی کے پاس، اور ڈھیروں باتیں۔ مجھے مایا کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حمزہ بے اختیار بولا۔ کیوں؟ وہ پوچھنے لگا۔ تیرے جیسے نخریلے بندے کی مت مار دی، مجھے لگتا ہی نہیں تو اکڑا اکڑا سینہ تان کر چلنے والا کیپٹن شامیر علی خان ہے، تجھے ہی لگتا ہوں، کبھی تجھ سے نخرہ کیا؟ وہ ہنسا۔ بہت کیے، مگر مجھے پیارا لگتا ہے، اس لیے سارے نخرے اٹھا لیتا ہوں۔ مایا علی میر کے نخرے اٹھاؤ گے یا خود کرو گے؟ حمزہ نے اچانک پوچھا۔ بچپن سے نخرے اٹھاتا آیا ہوں مائی ڈیئر، اس کے لیے سب منظور ہے۔ بہت پیار تھا لہجے میں، باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا، ورنہ اور سن لیتا۔ کچھ کھانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ حمزہ نے ٹاپک چینج کیا۔ بھوک لگی تو ہے۔ وہ حمزہ کے قریب بیٹھا۔ تو پھر چل میس میں چلتے ہیں۔ حمزہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ بڑھایا جسے حمزہ نے تھام لیا۔ اشفاق ماموں کے علاوہ سب انجانے ہوں گے میرے لیے، آپ کو زیادہ وقت میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ ٹیکسی میں بیٹھی وہ فرحان بھائی سے کہہ رہی تھی، مایا وہاں شادی ہے اور تم دیکھنا 2 پل لگیں گے تم کو ان میں گھلنے ملنے میں، بہت فرینک اور محبت کرنے والے ہیں سب۔ پیار سے سمجھانا چاہا۔ وہاں پہنچے تو سب نے بہت اچھے طریقے سے ریسیو کیا، توقع کے برعکس۔ گھر بھی جدید انداز کا تھا اور لوگ بھی پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، روشن ذہن تھے۔ حالانکہ امی نے تو کہا تھا دقیانوسی اور روایت پسند ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں فرحان کے ننیال والے، مگر اسے دور دور تک کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر انہیں قطعی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ مکمل توجہ دی۔ کھانے کے بعد وہ آرام کرنے لیٹی تو شام میں روشی نے ہی آ کر جگایا۔ بہت سوئی تم تو، محبت اور اپنائیت بھرا انداز تھا۔ تھک گئی تھی، سفر بھی تو لمبا تھا۔ منہ دھو لو، چائے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ اتنے مہمان آئے ہیں، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی روشی؟ ابھی کہاں، شام میں دیکھنا پوری حویلی بھر جائے گی، میں تو باہر ہی نہیں نکلوں گی، سخت گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے۔ ایسے ہی، تم نے تو ہمارے ساتھ مقابلے میں حصہ لینا ہے گانوں کے، شام میں۔ اوف میری جان جاتی ہے، مایا بولی۔ سرمد نے بتایا نہیں، ہم مہمانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اکیلا نہیں چھوڑتے۔ روشی ہنس کر بولی۔ تو میرے ساتھ رہنا پھر، میں تو تمہیں بہت کانفیڈنٹ سمجھتی تھی۔ میں مگر اجنبی لوگوں میں ان ایزی فیل کرتی ہوں۔
کوئی اجنبی نہیں، سب اپنے ہیں۔ روشی کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ شام کے لیے سوٹ بھی روشی نے اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ روشی کا ہاتھ تھامے باہر آئی جہاں پہلے ہی بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں جمع تھے۔ اس نے دیکھا کئی ایک نے منہ پھاڑے اور کئی نے ہونٹ سکیڑ کر اسے دیکھا تھا، یقیناً اس کی بابت جاننا چاہتے تھے۔ ہم سب بہن بھائی ہیں، روشی نے یکدم کہا تو مایا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہرگز نہیں، ان میں سے کسی ایک کو اعتراض تھا۔ ہم سب آپس میں کزنز ہیں۔ یہ لاؤبالی سی لڑکی الٹا سیدھا بکتی رہتی ہے۔ ہائے میں عثمان خان ہاتھ بڑھایا۔ سوری میں ہاتھ نہیں ملاتی، مایا نے معذرت کی۔ نو پرابلم، یوں بھی ہاتھ کا کیا ہے، دل ملنے چاہیے۔ وہ گڑبڑا گیا۔ آپ یقیناً ہم میں گل مل جائیں گی۔ فرحان بھائی کہاں ہوں گے؟ موڈ آف ہو چکا تھا اس کا۔ چلو اندر ہوں گے۔ روشی عثمان کو گھورتی مایا کا ہاتھ تھامتی مڑ گئی۔ وہ سر کھجانے لگا۔ سارے راستے وہ گنگناتا، دل ہی دل میں پلان بناتا اور مایا کو سرپرائز دے کر خوش ہونے کا منظر سوچتا آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو معمول کے مطابق خاموشی تھی۔ گھر میں افراد کی اتنی بھی قلت نہیں تھی جتنی خاموشی تھی، نہ محبت کی کمی تھی، بس وقت کی قلت تھی۔ جدید اور کمپیوٹر کے اس تیز رفتار دور نے ان سے وہ الفاظ چھین لیے تھے جن سے گھر بنتے ہیں، آپس میں محبتیں بڑھتی جاتی ہیں، دلوں میں جذبے مضبوط ہوتے ہیں۔ 3 فیملیز اکٹھی رہتی تھیں مگر یہاں شور نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے ہاں بچے بھی نہیں تھے۔ وہ خود اور سمیہ آپی تھے جو شادی شدہ تھی۔ تایا کے 2 بچے تھے، فرحان اور سرمد۔ سرمد نے اپنی عمر سے زیادہ خود پر سنجیدگی اور مصروفیت حاوی کر لی تھی۔ فرحان بھائی کم گو تھے، چھوٹے چچا کی اکلوتی اور اس کی چہیتی مایا علی میر اس کے دل کی دھڑکن، بولتی تو اس کے ساتھ ورنہ خاموشی شخصیت کا خاصہ تھی۔ خود وہ آرمی میں تھا۔ پاپا اور چچا گورنمنٹ جاب کرتے تھے۔ سب سے چھوٹے چچا ضمیر خان تھے جو شادی کے بعد الگ شفٹ ہو گئے تھی۔ گھر میں صرف وہ اور ضمیر خان ہی تو تھے جو بولتے اور امی چھوٹی چچی کو تنگ کرتے تھے۔ وہ غصے کا تیز تھا اور اتنا ہی محبت کرنے والا، مگر مایا کے لیے اس کا صرف ایک ہی روپ تھا، محبت اور صرف محبت۔ دھیرے دھیرے وہ قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج تک آیا جو خالی تھا۔ اس نے اسی طرح چلتے چلتے کچن تک کا سفر کیا۔ وہاں ہلکی ہلکی کھٹپٹ تھی۔ جانکا تو چچی کھانا تیار کر رہی تھیں۔ کندھے پر لٹکا بیگ باہر ہی چھوڑا اور بے آواز قدموں سے ان کے پیچھے آن رکا۔ کیا بنایا جا رہا ہے؟ چہک کر پوچھا۔ قیمہ مٹر۔ وہ اپنے دھیان میں تھی، پھر ذرا غور کیا تو چونک گئی، موڑ کر دیکھا۔ ہیں شامی تم، شریر کب آئے؟ وہ خود ہی ان کے کندھے پر سر دھر چکا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت محبت تھی لہجے میں۔ اتنی اچانک؟ پرسوں تو فون پر تمہارا کوئی ارادہ نہیں تھا، ماتھے پر پیار کر کے پوچھ رہی تھی۔ ارادہ تو تھا، وہ شوخی سے بولا، مگر سرپرائز کے ساتھ۔ اچھا چلو فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں تمہارے لیے۔ کھانا رہنے دے، اچھی سی چائے بنا دے تاکہ تھکن اتر جائے۔ اور امی کہاں ہیں؟ دھیرے سے پوچھا۔ یہیں تھی، لاؤنج میں یا کمرے میں ہوں گی۔ اوکے میں مل لوں اور آپ ابھی چپ رہیے گا۔ انہیں کہتا ہوا وہ مڑا۔ امی لاؤنج میں عصر کی نماز کے بعد صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ خاموشی سے چلتا ہوا ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ شامیر میرا بیٹا کب آئے؟ آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ بس ابھی جب آپ کی نظر پڑی۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، جیتا رہ میرا بچہ۔ کتنا دل چاہ رہا تھا تجھے دیکھنے کو۔ میرا دل دعا کر رہا تھا ابھی۔ دیکھ لیں دل کی دعا کیسے جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، اس ذات باری تعالیٰ سے کبھی بھی مانگیں، وہ مایوس نہیں کرتا، بہت نوازتا ہے، بہت دیتا ہے، بس نیت نیک ہو۔ نیت تو نیک ہے ماں، دعا بھی دل کی خواہش ہے۔ دوبارہ سے سر گود میں رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ پورے ہفتے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا ہے، گھر میں سناٹے اترے تھے، تو نہیں ہوتا تو ہر طرف خاموشی ہو جاتی ہے۔ چل تو بات لے لے، میں کھانا لاتی ہوں تیرے لیے۔ نہیں، چچی سے چائے کا کہہ دیا ہے۔ وہ واش روم جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاپا اور چاچو تو نہیں ہوں گے ابھی؟ جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ آنے والے ہیں سرمد، پھر پوچھا۔ رات گئے آتا ہے آج کل، کہہ رہا تھا مصروفیت زیادہ ہے۔ اسے سمجھائیں امی، وہ بہت کم عمر ہے، خود پر اتنی مصروفیت طاری نہ کرے، اپنی عمر کو انجوائے کرے۔ بھائی کے لیے محبت تھی لہجے میں۔ وہ کہتا ہے 55 سال سے ہم عمر ہی تو انجوائے کر رہے ہیں، تبھی یہ حال ہے۔ یہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، اگر ہم اس عمر میں اپنے ملک کے لیے انتھک محنت نہیں کریں گے تو کیا بوڑھے ہو کر کریں گے؟ کب تک ترقی پذیر رہے گا یہ ملک؟ دلائل بہت ہوتے ہیں اس کے پاس۔ مسکرا کر وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سامنے سرمد کا کمرہ تھا، اسے پتا تھا خالی ہے، پھر بھی جھانکنے سے باز نہ رہ سکا۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے کاغذ، بے شمار CDs اور ایک کمپیوٹر، وہی بے ترتیبی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے بڑھا۔ برابر میں ہی مایا کا کمرہ تھا۔ اس کا دل چاہا اسے سرپرائز دے، ورنہ رات تک اس کے سامنے نہ آنے کا ارادہ تھا۔ دروازہ کھولا تو یقین تھا کہ کتابوں میں گم ہوگی، مگر کمرہ خالی تھا۔ سامنے دیوار پر اس کی بڑی سی تصویر آویزہ تھی۔ وہ بہت شوق سے بنوا کر لایا تھا۔ لایا تو اپنے لیے تھا کہ دل کا تقاضا تھا، مگر ماحول اور معاشرے کا تقاضا فی الوقت کچھ اور تھا، تو اس نے تصویر مایا کو گفٹ کر دی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں کیا کروں گی؟ اپنے بیڈ کے عین سامنے لگانا، جب بھی دیکھو گی تو یاد آؤں گا۔ کس لیے بنوائی تھی اتنی بڑی؟ امی نے بھی پوچھا تھا۔ یہ آپ کی لاڈلی کی خواہش تھی کہ میری بڑی سی تصویر کمرے میں لگا دو تاکہ مرنے سے پہلے خود کو جی بھر کر دیکھ لوں۔ سارا الزام اس کے سر رکھ دیا۔ وہ چلانے لگی تو منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔
یہ تو ایسی ہی حرکتیں کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے، احمقوں والی۔ چچی نے ڈپٹا، وہ مجبور تھی سننے پر، یاد کر کے وہ ہنس دیا، پھر اس کے کمرے کی خاموشی دیکھنے لگا۔ ہے کہاں یہ لڑکی؟ وہ بڑبڑایا اور کچھ سوچ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ فریش ہو کر نیچے اترا تو امی کے ساتھ دونوں چچیاں بھی موجود تھیں، چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ۔ مشترکہ سلام قبول کیجیے بزرگوں، ہزاروں سال جیو۔ چچی کی دعائیں ایسی ہی ہوتی تھیں۔ کیوں آپ نے میرا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اندراج کرانا ہے؟ مسکرا کر کہا، پھر فلور کشن پر ٹک گیا۔ چچی نے چائے بنا کر سب کو دی اور کبابوں کی پلیٹ شامیر کے آگے رکھی۔ کہاں ہے سب؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ چائے کا سپ لے کر پوچھا۔ اپنے پاپا اور چچا کا پتہ ہے تمہیں؟ سرمد بھی گیا ہوا ہے، فرحان اور مایا کل پشاور گئے ہیں۔ چچی نے بتایا تو ارمان خاک میں مل گئے۔ کیوں؟ موڈ آف ہونے لگا۔ یاسمین کی شادی ہے اور تمہارے چچا مصروف تھے، سرمد نے بھی منع کر دیا تھا، فرحان کے ساتھ مایا کو بھیجا ہے۔ وہ کچھ اداس سی تھی، مرجھا گئی تھی، شاید وہاں جا کر کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ سر جھکا کر چائے اندر اتارنے لگا۔ حمزہ ٹھیک تھا؟ سلام کہتا تھا، سب کو سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، بہت دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھے، کل ہی ہم یاد کر رہے تھے۔ مایا کا موڈ آف تھا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے، اتنی چپ تو نہیں رہتی تھی پہلے۔ اس کا کیا قصور؟ دیواروں سے تو بولنے سے رہی، گھر میں ہر وقت ایک خاموشی چھائی رہتی ہے۔ کیوں کوشش نہیں کرتے آپ لوگ یہ سکوت توڑنے کی؟ دم نہیں گھٹتا آپ لوگوں کا؟ اس کا موڈ واقعی بہت برا ہو گیا تھا مایا کا پشاور جانے کا سن کر، جب ہی وہ اٹھ کر چلا گیا۔ مہندی لگے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات۔ ہر طرف ایک ہنگامہ تھا، شور تھا۔ مایا علی کو یہ شور اچھا بھی لگ رہا تھا اور مزہ بھی آ رہا تھا، مگر خود پر اٹھنے والی ہر نگاہ اجنبی تھی تو وہ کنفیوز ہو جاتی۔ عثمان پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو یہاں تھی بھی اور نہیں بھی۔ اسکن اینڈ میرون کمبینیشن کے ڈریس میں نازک جیولری اور ڈارک لپسٹک نے اس کے معصوم چہرے پر حسن کا جہاں آباد کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سمندر جیسی تھیں، بہت گہری اور بڑی بڑی سرمئی آنکھیں جن میں تیرتی گھبراہٹ نے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ معصومیت اور خوبصورتی کا پیکر تھی وہ، شہزادیوں جیسی نازک اور باوقار اور آن بان رکھنے والی۔ خاموش بیٹھتی تو پیروں بیٹھی رہتی۔ یہ محض 5 گھنٹے کا تجزیہ تھا اس کا۔ روشی کے آنے پر اس کی توجہ ہٹ گئی۔ روش اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھا رہی تھی۔ عثمان کی نظریں پھر اس پر جا رکیں۔ اس کی کلائیوں میں میرون چوڑیاں اچھی لگ رہی تھیں، جو کچھ دیر پہلے وہ اور روشی زبردستی اسے پہنا کر لائے تھے۔ عثمان! ارباز کی آواز پر وہ ہٹ گیا، ورنہ دل چاہتا تھا یوں ہی درخت سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہے۔ مہمان ہے، ہماری خیال رکھنا۔ ارباز کی سرگوشی نے اسے چونکا دیا۔ وہ پلٹا تو وہ خود روشی سے لڑ رہا تھا، کہہ کر یوں بن گیا جیسے جانتا تک نہ ہو لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے پر ہوٹنگ کر رہے تھے۔ سوچ لو، ہار کر رونے لگو گی۔ ارباز نے کہا، تمہاری طرح نہیں ہیں، ہار بھی دل سے قبول کرتے ہیں۔ سومی بولی، پھر ہمیں بھی کر لو۔ کہیں سے یہ شوق فکرہ ادا ہوا تو ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں ان کا مقابلہ چیلنج پر شروع ہوا تھا اور 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی دونوں ٹیمیں برابر تھی۔ ہار ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ بس ختم کرو، نہ کوئی ہارا نہ کوئی جیتا۔ زمان بھائی نے بحث طویل ہونے سے پہلے ہی بات ختم کر دی، وہ تو ہم نے خود ہی جانے دیا، ورنہ تم لڑکیوں کو ہرانا بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اچھا، واقعی؟ تمسخر سے کہا گیا۔ جناب! کیوں عثمان؟ پتہ نہیں، مگر کبھی کبھی ہار جانا چاہیے، ہو سکتا ہے ہار میں جیت چھپی ہو۔ عثمان نے گہری بات کی۔ رات بہت ہو گئی، ختم کرو سب۔ مگر زبان بھائی، ابھی تو مہمان جو جانے والے ہیں وہ چلے جائیں، پھر چاہے رات بھر گانا، پھر کھانے وغیرہ اور دیگر مصروفیات میں رات کے 2 بج گئے۔ اب روشی اور صوبیہ ہمیں قہوہ پلائیں گی۔ جب فارغ ہو کر بیٹھے تو ارباز بولا، بھائی دونوں نے زمان سے منت کرنی چاہیے۔ اچھا ہے نا بیٹا، تھکن اتر جائے گی۔ تب ناچار انہیں اٹھنا پڑا۔ پیچھے مایا بھی چلی آئی۔ مزہ آیا نا؟ روشی نے پوچھا۔ بہت، پہلی بار زندگی میں اتنا بولی ہوں۔ اچھی بھی بہت لگی ہو، خدا نظر بد سے بچائے۔ زمان بھائی کی بیوی کو وہ بہت پیاری لگی تھی۔ یکدم وہ جھجک گئی۔ تم گھر میں بھی یوں رہتی ہو چپ چپ؟ گھر میں دن بھر تنہا ہوتی ہوں، شام میں سرمد آتا ہے، وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا اسے ڈسٹرب کروں۔ وہ کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھنے لگی۔ تم کیا لینے آئے ہو؟ عثمان دروازے کے بیچ آن رکا تھا۔ بھابھی کی نظر پڑی تھی۔ دیکھنے آیا تھا قہوہ آج کی تاریخ میں ملے گا یا تاریخ بدل جائے گی۔ وہ تو بدل گئی اطلاعاً۔ عرض ہے کہ 2 بج گئے ہیں۔ مایا بے اختیار بول گئی۔ گہری مسکراہٹ عثمان خان کے لبوں پر چھا گئی۔ ریلی، ہمیں تو وقت ٹھہرا ہوا لگنے لگا ہے۔ اتنی سردی ہے تو نہیں کہ جم جائے وقت؟ روشی نے چھیڑا۔ چلو اب، اس نے روشی سے کہا اور دونوں ٹرے اٹھا کر باہر آ گئیں۔ عثمان، خود کو مشکوک مت کرو سب کی نظروں میں، بھابھی نے ان دونوں کے نکلتے ہی اسے کہا۔ کیوں بھابھی، کیا ہوا؟ وہ انجان بنا۔ تمام گھر والے تمہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں، آج تمہاری بے خودی اور لہجے کی گہرائی کسی سے چھپی نہیں ہے۔ آئی ایم سوری بھابھی، بخدا سب بے اختیار تھا، مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ پہلی ملاقات کیسے گھائل کرتی ہے۔ خلاف توقع وہ سنجیدہ تھا۔ مت بھولو وہ علی میر کی بیٹی ہے اور علی میر کی بیوی کو ہمارا خاندان پسند نہیں تھا۔ میری کیا خطا ہے بھابھی؟ پلیز، بائی گاڈ، خود میرے لیے سب کچھ انجانا ہے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور اب ہو گیا ہے تو
بس کرو، زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھ کر وہ موضوع ختم کرنے لگیں۔ عثمان خاموشی سے سب کے درمیان تو آ بیٹھا تھا مگر بے حد چپ اور ذہنی طور پر الجھا ہوا۔ کیا خیال ہے گانوں کا مقابلہ دوبارہ شروع نہ کیا جائے؟ شاہزر نے سب کی طرف دیکھ کر عثمان سے رائے چاہی۔ بس نہ یار، ایک چیز کی زیادتی بھی بور کر دیتی ہے، وہ بولا تو لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ پھر کیا کریں گے رات بھر جاگ کر؟ مت جاگو، سو جاؤ جا کر، صبح کرنے کو بہت کام ہے، وہ سختی سے بول کر اندر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ سب حیران تھے۔ پتہ نہیں، ابھی تک تو بہت اچھے موڈ میں تھا، ہے نا بھابھی؟ بھابھی بیچاری کہہ کر چور بن گئی تھیں۔ ان کا مقصد اسے ہرٹ کرنا نہیں تھا، نہ مایا کو پسند کرنے سے روکنا تھا، وہ تو صرف اس راستے میں آنے والی مشکلات سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھیں۔ ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ قصوروار تو نہیں، ورنہ لڑکیاں تو بے شمار ہیں۔ آج تک اسے پسند تک نہ آئی، نہ اتنا خوش ہوا۔ آج وہ خوش تھا تو انہوں نے وقت کے تقاضے سمجھانا شروع کر دیے۔ کاش وہ نہ کہتی، وہ اتنا ہرٹ تو نہ ہوتا۔ چلو سوتے ہیں یہاں، یہ تماشا نیا نہیں۔ سب دھیرے دھیرے اندر جانے لگے تو روشی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اندر لے گئی۔ صبح بارات تھی جب وہ اٹھا تو موڈ بالکل نارمل تھا، سب کچھ موگ ہو چکا تھا۔ رات کے مناظر، مگر جیسے ہی وہ سامنے آئی اس کا دل خود بخود بہت سی خواہشیں باندھنے لگا۔ روشی پوچھ رہی ہے کہ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ دھلے ہوئے سادہ سے چہرے کے ساتھ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ مل جائے تو مذائقہ نہیں، وہ مسکرایا۔ رات مزہ آیا آپ کو؟ عثمان اسے گفتگو کا طول دینا چاہ رہا تھا۔ بہت انجوائے کیا، آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مگر اس کے باوجود سناٹے رہتے ہیں۔ وہ اداس ہو گئی۔ ہمارا گھر کیسا لگا؟ اشتیاق سے دریافت کیا۔ آئیڈیل، محبت سے گوندا ہوا سچائی بیان کی۔ میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ شاید یہی ٹھیک ہے۔ اپنی دلی کیفیت کو سمجھتے ہوئے نظر انداز کر رہا تھا۔ بارات کے استقبال کے وقت جب سب لڑکے لڑکیاں پھول لیے کھڑے تھے، وہ انفرادیت برقرار رکھے کھڑی تھی۔ بلیک سوٹ پر سلور کام تھا اور ساتھ نیٹ کا وائٹ نگوں والا دوپٹہ، وائٹ جولری اور لائٹ میک اپ میں کل کی طرح ڈارک لپسٹک لگائے جو اس کے چہرے پر سوٹ بھی کرتی تھی۔ آنکھوں کو دیکھتا تو خود کو ڈوبتا پاتا۔ وہ دھنک رنگ مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے روشی اور شاہ نواز کے درمیان کھڑی تھی۔ جہاں شاہ نواز ہو شوخیاں تو ہوں گی، یقیناً اس نے کچھ کہا تھا جس پر مایا علی میر نے ہنستے ہوئے پھولوں سے بھری مٹھی اس پر اچھال دی۔ جواب میں شاہ نواز نے ٹوکری ہی اس کے سر پر الٹ دی تھی۔ پھولوں کی پتیوں میں نہائی مایا علی میر کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ اس منظر میں گم ہو جاتا مگر جب ہی بارات کا شور مچ اٹھا تو وہ اس طرف مڑ گیا۔ نکاح کے بعد کھانے کا ہنگامہ اور پھر دوسری رسومات میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نیند کا خمار اس کی آنکھوں میں بھر گیا۔ دودھ پلائی کے بعد رخصتی تھی، جب سب رونے لگے تو وہ بھی کچھ افسردہ ہو گئی۔ یاسمین آپی کی رخصتی کے بعد تمام ماحول افسردہ تھا۔ شاہ نواز اور عثمان بھرپور کوشش کر رہے تھے سب کا موڈ بحال کرنے کی، مگر پھر بھی ایک چپ ماحول کا حصہ تھی۔ چلو عثمان گانا سناؤ سب کو اچھا سا۔ زمان بھائی نے بھی ایگری کیا۔ سب کے اسٹار پر اسے مانتے ہی بنی، کیونکہ اس کی آواز میں گانا سننے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس نے ایک نظر نیند سے بھری سمندر جیسی آنکھوں پر ڈالی تھی۔ دو نین تیرے ہائے مار گئے، پہلی ہی نظر میں دل ہار گئے، دو نین تیرے ہائے مار گئے، یہ نین تیرے متوالے سے، کچھ شرمیلے کچھ کالے سے، کچھ بہکے ہوئے شرمائے سے، کچھ سہمے ہوئے گھبرائے سے، یہ روپ نشیلا جن کا ہے، سارا ہی جادو ان کا ہے، دو نین تیرے ہائے مار گئے، پہلی ہی نظر میں دل ہار گئے۔ واو، زبردست! تالیاں بجیں تو ان آنکھوں سے وہ باہر آیا۔ بہت اچھا گاتے ہو بھائی تم تو، فرحان بھائی نے تعریف کی۔ تھینک یو فرحان بھائی۔ ایک نظر میں اس نے تمام لوگوں کی آنکھوں میں پنہاں سوال پڑھ لیے تھے، تبھی سر جھکا کے مسکرا دیا۔ پلیز اب سو جائیں نا ورنہ میں رونے لگوں گی، وہ اتنا اچانک بولی کہ سب متوجہ ہو گئے۔ ارے بھائی، ہمیں تو یاد نہیں رہا ہماری مایا گڑیا کو نیند آ رہی ہے۔ زمان بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سر زمان بھائی، میں اتنا نہیں جاگ سکتی، ریئلی سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو، مگر میں مجبور ہوں، وہ ذرا شرمندگی سے بولی۔ ارے نہیں بھائی، تم ٹھیک کہتی ہو، نارمل انسانوں کے یہ سونے کا وقت ہے، 4 بجے ہیں۔ زمان نے اس کا سر تھپکا۔ نیند سے آنکھوں میں آنے والا حسن ناقابل بیان تھا۔ عثمان کا خیال تھا کہ ان آنکھوں پر پورا مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔ اس کی اپنی آنکھوں میں خمار اترنے لگا تھا۔ نظریں ہٹا کر ارباز کو دیکھنے لگا جو پوری فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر دونوں مسکرا دیے تھے۔ بہت برا کیا تم نے، بتا کر آتے تو وہ جاتی ہی نہ۔ سرمد نے کافی کا ایک مگ اسے تھمایا جو ٹیرس میں کھڑا خون جلا رہا تھا۔ بہت یاد کرتی تھی تمہیں۔ ایکچولی شامیر، تم نے انہیں اپنی ذات سے نکلنے ہی نہیں دیا۔ تم نے کبھی سوچا شامی، کل ان کی شادی کا مسئلہ اٹھا تو کیا ہوگا؟ پلیز سرمد، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، وہ الجھا۔ شامیر، انہیں اپنی شخصیت کا احساس دلاؤ، ایک نئے اور انوکھے انداز سے ان سے شادی کر لو۔ وہ 5 سال چھوٹا تھا اس سے مگر عقل مند تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا شامی؟ کیوں نہیں، سب ممکن ہے، مگر امی سے بات کرنا۔ بگ بردر، یہ سب کی رائے ہے کہ جب ایک دوسرے کے بغیر نہیں جی سکتے تو ایک دوسرے کے ہو کر جی لو۔ وہ کیا کہتی ہے؟ شامی نے پوچھا۔ بے خبر ہے فی الوقت وہ، انہیں تو تمہاری ضرورت ہے، ہر قدم ہر پل ہر حال میں۔ تم نے پتہ ہے میر خود کو ان کے لیے آکسیجن بنا دیا ہے، جس کے بنا سانس لینا ممکن نہ ہو۔
میرے لیے بھی اس کے بغیر جینا مشکل ہے سرمد۔ کس تعلق سے؟ وہ کرید رہا تھا۔ ہر ناطے ہر حوالے سے۔ وہ قبول نہ کر پائیں تو؟ مجھے منانا آتا ہے، سمجھانا آتا ہے اسے، مگر اس وقت غصہ صرف یہ ہے کہ وہ گئی کیوں؟ اس کی خاطر آیا تھا، میں بس سوچ لیا ہے کل واپس چلا جاؤں گا۔ غلط بات، یہ سب تمہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ خطا تمہاری ہے، بتا دیتے تو اچھا ہوتا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ یوں کرے گی۔ ایڈیٹ گرل، جسٹ ریلیکس، کل فون کر دیتے ہیں، یوں بھی آج شادی ختم ہو گئی ہوگی۔ سرمد مطمئن انداز میں بولا، مجھے حمزہ کو فون کرنا ہے، تم مایا کو ای میل کر کے بتا دو کہ میں سخت خفا ہوں۔ واپسی کو مڑا، پھر رک گیا۔ سنو، رہنے دو، وہ فکر مند ہو جائے گی۔ سرمد ہلکے سے مسکرا دیا۔ کیا ہوا مایا؟ آر یو آل رائٹ؟ روشی صبح سے اسے بہت گھبرایا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس رات عجیب سا خواب دیکھا ہے، ابھی تک ذہن الجھ رہا ہے۔ کم آن سلی گرل، روشی نے جھنجھوڑا، تمہارا فون ہے؟ جب اس شہزار کا سر دروازے سے اندر نظر آیا۔ میرا؟ کس کا ہے؟ کراچی سے سرمد کا ہے، جلدی آؤ۔ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ زمان بھائی بات کر رہے تھے، انہوں نے ریسیور اسے تھما دیا۔ ہیلو سرمد۔ ہاں وعلیکم السلام، تم کیسے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں۔ زبردست نیوز ہے، سنیں گی؟ سرمد کی آواز ابھری۔ ہاں فٹافٹ سنا دو، وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ شامیر آیا ہوا ہے اور سب غصے میں ہیں۔ مایا کی دھڑکنوں کا شور عروج پر تھا، اسے لگا سرمد بھی یہ شور بآسانی سن رہا ہوگا۔ کب آیا وہ؟ جس دن آپ لوگ پشاور پہنچے۔ صرف ہفتہ بھر کی چھٹیاں ہیں، جلدی آ جائیں۔ انشاءاللہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ فرحان بھائی پلٹ کر بھائی کو دیکھا، فوراً ہی سمجھ گئے تھے کہ جانا ہے اب۔ شامی کتنے عرصے بعد آیا ہے اور ہم مل بھی نہیں پائیں گے، پلیز جلدی چلنا ہے۔ پھر سب کے روکنے کے باوجود بے حد اصرار پر وہ اگلے دن جانے کو تیار تھے۔ بے مروت لڑکی کچھ دن اور ٹھہر جاتی، روشی کو اس سے چاہت سی ہو گئی تھی۔ پھر کبھی آئی تو ضرور ٹھہروں گی۔ آؤ گی نا دوبارہ؟ پوچھنے پر سر اس بات میں ہلا دیا، ہمیشہ کے لیے ہی آ جاؤ۔ اس کی بات میں وہی معنی چھپے ہوئے تھے جو عثمان کے لفظوں میں نظر آتے تھے۔ زبردستی کا سودا نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ ہمارے گھر آئیں، یہ دل کی خواہش ہے، آئیں گی نا؟ پھر کسی کی شادی ہوئی تو فوراً آ جاؤں گی۔ کسی کی شادی میں آپ کی انوالومنٹ ضروری ہوئی تو؟ وہ سمجھ کر بھی جیسے انجان بن گئی تھی معنی و مفہوم کو، اور اب روشی کی بات پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ناممکن ہے ڈیئر، تم نے غور نہیں کیا، میرا تو سایہ بھی اپنا نہیں۔ وہ بہت صاف بات کہہ گئی تھی۔ روشی آگے کچھ نہ بول سکی۔ جاتے وقت سب کی نظروں میں وہی التجا ملی جو عثمان کی آنکھوں میں تھی۔ وہ اتنے لوگوں کو ہٹ کر کے جا رہی تھی کیونکہ اس کی منزل تو اس کے سامنے تھی۔ جس دن وہ لوگ واپس پہنچے، اس سے اگلے دن ہی شامی کو واپس جانا تھا۔ سارے سفر میں بہت خوش رہی، مگر جب سرمد نے کل واپسی کا بتایا تو شدید اداسی ہوئی۔ انہیں آئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے، مگر محترم کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس نے 2 گھنٹے لاکھ کوشش کی کہ سو جائے، مگر جب آنکھ بند کرتی تو لگتا وہ آ جائے گا، اور مایا علی میر دھڑکنوں کے شور سے گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی۔ سرمد کہہ رہا تھا کہ وہ خفا ہے مجھ سے، میرا کیا قصور، بتایا ہوتا تو کبھی نہ جاتی۔ تنگ آ کر وہ کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ جب دروازہ نوک ہوا تو دل زور سے دھڑکا تھا۔ یس کہتے ہوئے اسے لگا آواز میں لرزش تھی۔ بیٹا اٹھ گئی تو نیچے آ جاؤ، چائے پی لو۔ جی امی، خود پر ہنسی آنے لگی۔ امی شامی آ گیا؟ ہاں شاید، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ میں آتی ہوں ابھی۔ وہ واش روم میں گھس گئی۔ باہر شامیر اس کا منتظر تھا۔ کتنے لمحے دونوں اپنی جگہ ساکت رہے تھے۔ السلام علیکم، وہ جلدی ہوش میں آ گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیں، بڑی شادیاں اٹینڈ ہو رہی ہیں ہمارے بغیر، مسکرا کر جتا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ بچپن سے اب تک ایک قدم بھی تمہارے بغیر نہ چل سکی، تمہارے سرپرائز کا کیا دھرا ہے سب۔ میں اپنی تنہائی اور اداسی سے گھبرا کر بھاگی تھی۔ بتا دیتے کہ آ رہے ہو تو کبھی نہ جاتی۔ مرر میں اس کے لمبے وجود کو پل بھر دیکھ کر کہا، اچانک ارادہ بنا اور ہم یہاں، سارے کام اچانک مت کیا کرو۔ وہ پلٹی تھی۔ مائی ڈیئر کیٹ، اچانک کام کرنے کی عادت سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، اب تو ترک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیسے ہو تم؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھو اور بتا دو۔ اس نے شامیر کو بغور دیکھا، پھر ہنس دی۔ آ جاؤ چائے پیتے ہیں، کہہ کر گزرنے لگی تو ہاتھ تھام لیا۔ کل مجھے واپس جانا ہے اور جانے سے پہلے تم سے ڈھیروں باتیں کرنی ہیں، تو کر لو، پھر چلیں۔ وہ بولا، کہاں؟ وہیں جہاں بیٹھ کر ہمیشہ باتیں کی ہیں، جو جگہ ہماری بچپن کی تمام باتوں اور محبتوں کی گواہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں، چائے پی کر پھر چلتے ہیں۔ ایز یو وش۔ کندھے جھٹکتا وہ اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس مہینے کی پہلی شام ہے جو اس قدر حسین ہے، اور اس کی وجہ میں ہوں، اس نے ہنس کر کہا۔ مایا علی میر کی نظریں سامنے درخت سے ہٹ کر شامیر علی خان پر آ کر رکیں۔ ایسا کیوں ہے شامی؟ میں نے سنا ہے کوئی بھی شخص کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کوئی بھی فرد کسی دوسرے کی خاطر نہیں مرتا، مگر پھر بھی مجھے کیوں لگتا ہے شامی کہ میں تمہارے بغیر نہ جی سکتی ہوں اور نہ ہی اس معاشرے میں سروائیو کر سکتی ہوں۔ حالانکہ اب تو تم بھی مجھ سے بہت تنگ آ گئے ہو، جان چھڑانے لگے ہو۔ وہی نمی اس کی آنکھوں میں اتر آئی جو پچھلے 2 ماہ میں آنکھوں کا حصہ بن گئی تھی، جب سے یہ آشکار ہوا کہ شامیر واقعی اس کے لیے لازم ہے۔ اس بدگمانی کی وجہ؟ دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نظریں اس کے چہرے پر تھیں اور دل سمندروں میں ڈوبنے لگا تھا جیسے۔
تم کمپیوٹر انجینئر بننا چاہتے تھے، پھر اچانک تم نے آرمی میں جانے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ تم جانتے تھے کہ میں ایک پل بھی تمہیں دیکھے بنا نہیں گزارتی تھی، اور اب تقریباً 3 سال سے تم کوئٹہ میں ہو، تمہاری پوسٹنگ ہوتی رہے گی اور تم مجھ سے دور ہوتے جاؤ گے۔ کیا واقعی میں تم سے دور ہوں مایا؟ آنکھوں میں جھانک کر سوال پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں شامیر، بس گھر چلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہاتھ پکڑ کر اسے بھی زبردستی اٹھانے لگی، جو مزید پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ بہت ضدی ہو تم، سویٹ کیٹ۔ وہ پینٹ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، کیٹ مت کہا کرو، کسی دن اس کیٹ نے حملہ کر دیا نا پنجوں سے تو حشر ہو جائے گا تمہارا۔ حملہ تو ہو چکا مائی ڈیئر، اور پنجے بھی لگ گئے، اب تو تدبیر کرنی ہے۔ مایا علی میر کے نزدیک اس وقت شامیر کی موجودگی کا احساس اہم تھا، لفظوں کی گہرائی پر توجہ نہیں تھی، تبھی وہ یوں مسکراتی اس کے ساتھ چلتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ٹیرس پر آ گئی تھی۔ شامی اور سرمد کمپیوٹر پر تفصیلی گفتگو میں مصروف تھے۔ اس کی سوچ پشاور میں گزرے دنوں میں چلی گئی، جو یادگار دن تھے اس کی لائف کے، اور وہ بھی شامیر کے بغیر خوبصورت گزرے۔ ذہن شامیر پر آن رکا اور اس کے گرد جیسے ایک خوبصورت سی خوشبو پھیل گئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ یہاں آ چکا ہے۔ وہ یوں ہی گرل پر ہاتھ ٹیکے نیچے دیکھتی رہی جب وہ اس کے برابر آ رکا۔ مایا، اس کی سرگوشی ابھری تھی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے امی سے کہہ دیا ہے۔ وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی اچانک بولا تھا اور محض 2 سیکنڈ کے وقفے سے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا، بس اس کی خوشبو ابھی تک موجود تھی۔ ایک پل رکا، وہ بغیر اس سے پوچھے بنا جواب سنے ہی چلا گیا تھا۔ کیا صرف اطلاع دینے آیا تھا؟ کیا اسے یقین تھا میں اس کے فیصلے میں شامل ہوں گی، اس سے 100% متفق ہوں گی؟ اب اس کی نگاہوں کا مرکز آسمان تھا اور جگمگاتے ہوئے ستارے تھے۔ اس کی فکریں، سوچیں، وہم سب مٹ چکے تھے، سناٹے ختم ہوئے تھے۔ ہاں خاموشی تھی، مگر اس میں بھی سکون تھا۔ نیچے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی وہ، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ صبح اس سے چلے جانا ہے اور یہی وقت ہے جو اس کے ساتھ گزر سکتا ہے، لیکن کیا اب وہ اس سے اسی انداز میں بات کر سکے گی؟ شاید نہیں۔ اب تک اس کا خیال تھا کہ شامیر اس کی دلی کیفیت سے ناواقف ہے، اور جب تمام تر حقیقت چہرے سے آگاہ ہو جائے گی تو کیا وہ ٹھہر سکے گی؟ اس کی آنکھوں کے سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک جھجک تھی جو جانے میں آڑے آ رہی تھی، نہ جانے کی صورت میں وہ خفا بھی ہو سکتا تھا۔ ٹھنڈی یا ہوا کا جھونکا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے سویٹر پہنا اور شال کو مکمل طور پر خود پر لپیٹ لیا۔ ابھی سے سونے لگی ہیں، نیچے آ جائیں، گپ لگائیں گے۔ سرمد نے دروازے سے منہ نکال کر کہا تو وہ ہوں کہہ کر ساتھ ہی آ گئی۔ شامیر ہاتھوں میں ریموٹ لیے ہوئے تھا، جو مسلسل حرکت میں تھا۔ مایا کے آتے ہی اس کی نظریں مایا پر رکی تھیں، محض ایک پل کو، اور مایا کا جھجکنا بھی ایک پل کا تھا۔ پھر وہ دوبارہ ریموٹ سے کھیلنے لگا اور وہ سرمد کے برابر جا بیٹھی۔ کوئی اچھا پروگرام آتا ہے ٹی وی پر؟ جنجلا کر اس نے دور صوفے پر ریموٹ پھینک دیا۔ پی ٹی وی لگا دے، کرنٹ افیئرز کا پروگرام آئے گا ابھی۔ سرمد بولا تو وہ گھورنے لگا۔ ابھی دکھاتا ہوں تجھے کرنٹ افیئر کا پروگرام۔ شامیر نے ٹی وی آف کر دیا اور سرمد کے سامنے آ بیٹھا۔ اس سے تو لاکھ بہتر ہے میں کوئٹہ میں گزرنے والے دنوں کے قصے سنا دوں۔ سنو گے؟ یوں نہ ہو کہ پہلے کافی کے کپ بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ کیوں ڈیئر کیٹ؟ 3 کپ کافی کے تو بن جائیں گے نا؟ 3 نہیں 2، کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میرا کوئی ارادہ نہیں کافی پینے کا، وہ اٹھتے ہوئے بولی، مگر جب سامنے سے گزرنے لگی تو اس نے کلائی تھام لی۔ سرمد کے سامنے پہلی بار وہ بری طرح جھجکی تھی، شاید اپنے دل میں چور تھا۔ کب 3 ہوں گے؟ نیند سے آج کی چھٹی اوکے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ مایا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے نکل گئی، اور جب وہ کافی بنا کر لائی تو وہ دونوں کسی لطیفے پر قہقہے لگا رہے تھے، گویا سرمد صبح چھٹی پر ہے تو مشکل، مگر ہو سکتا ہے تیری خاطر کر لوں، پھر قربانی دے ہی دو۔ اب دیکھو اپنی معصوم کیٹ بھی تو جام میں نہیں جا رہی صبح، ہے نا مایا؟ اب وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ کتنے بجے روانہ ہوگے تم صبح؟ 11 بجے دن یہاں سے نکل جاؤں گا جلد واپس آنے کے لیے۔ مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہاری جلدی کتنے مہینوں پر مشتمل ہوگی مسٹر شامیر علی خان؟ وہ طنز کرنے لگی۔ کم آن مایا، جاب از جاب، تم بہادر بنو، ویسے بھی جلد ہی میں سیاچن پر۔ شامی، انف از انف، مگ دھڑ سے زمین پر پٹکا۔ پلیز پلیز کزن، اب لڑنے مت بیٹھ جانا۔ سرمد نے دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یوں بھی مجھے تم دونوں سے کچھ پوچھنا ہے، لازم ہے ہم تمہارے ہر سوال کے جواب دہ ہوں۔ شامیر نے فلور کشن اٹھا کر گود میں دبایا۔ ہونا چاہیے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا، ہم دونوں ایک دوسرے کا ہو کر جینا چاہتے ہیں، جس پر سب متفق ہیں۔ آئی ایم شور۔ کیوں مایا؟ سرمد کی بات کاٹ کر وہ بولا، اور پھر ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوا، اور وہ اتنی کنفیوز زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، وہ بھی اس شخص کے سامنے جس نے اسے اعتماد دیا۔ سارا اعتماد اس کی ذات میں اس شخص کی بدولت تھا۔ غیر محسوس طریقے سے اس کی نظروں کے ساتھ ساتھ سر بھی جھک گیا، جسے سرمد اور اس نے نوٹ کر لیا تھا۔ جواب طلب تو وہ پہلے بھی کر چکا تھا، اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ فلمی ہیرو کی طرح ڈائیلاگ سے بھرا پیپر یاد کرے اور پھر اس کے سامنے دہرائے۔ ان میں جو تعلق تھا، اس کی ڈیمانڈ اعتماد تھا جو وہ اس پر کرتا تھا۔ بڑے چچا کا خیال ہے مایا سے رائے لینا
اہم ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایسے کبھی سوچتی نہ ہو۔ سرمد نے کچھ دیر مایا کو جھیمتے دیکھا، پھر بولا تھا، میرا خیال ہے تم جواب دے سکتے ہو اب ان کو۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو سرمد مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ مایا کا سر مزید جھک گیا۔ وہ فرحان بھائی کا موڈ آف تھا۔ کچھ خیریت؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں اس وقت موضوع چینج کر لیں۔ پتہ نہیں مگر میں پٹ گیا یار، گاڑی کے فالٹ کے باعث ذرا سا لیٹ ہو گیا تھا، معلوم نہیں تھا آج یوں ڈانٹ پڑ جائے گی۔ سرمد نے واقعی موضوع بدل دیا۔ شامیر تمہیں پتہ ہے کچھ؟ اتنی بات نہیں ہوئی ان سے۔ نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کتنی دیر وہ لوگ ادھر ادھر کے قصے سناتے رہے۔ کرکٹ سے سیاست تک تمام موضوعات پر لمبی بحث ہوتی رہی۔ وہ دونوں ہی ڈیبیٹر تھے، ہار ماننے کو تیار نہ ہوتے اور مایا تنگ آ جاتی۔ اب پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کا موضوع گفتگو شاید آفریدی تھا۔ شامیر کا خیال تھا کہ آفریدی ٹیم کی ضرورت ہے، جبکہ سرمد کا کہنا تھا کہ آفریدی کو محنت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یار، اگر وہ پہلے 15 اوور روک جاتا تو لازمی ہے کہ ان اوور میں اسکور 100 سے اوپر ہوگا۔ غور کریں اپنے لفظوں پر، اگر رک جاتا ہے تب۔ سارا جھگڑا یہ ہے بردر، وہ رک نہیں سکتا، سرمد بولا تھا۔ وہ تیز کھیلتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیم کو مکمل طور پر مشکل میں پھنسا دے۔ بحث کو ختم کریں بھائی، میں اپنی رائے نہیں بدل سکتا، پلیز واقعی ختم کر دیں، میرے کان دکھنے لگے ہیں۔ آفریدی نہ ہوا پاکستانی سیاست ہو گئی۔ مایا نے سر پکڑا۔ بس مجھے اتنا پتا ہے کہ آفریدی نے ورلڈ ریکارڈ بنا رکھا ہے اور وہ تکے میں بنا دیا تھا، خود بھی آج تک اسے یقین نہیں آتا۔ سرمد درمیان میں ہی بول بیٹھا۔ چپ چپ دونوں چپ کرو، مایا چلائی۔ میں چلا بھئی، اب نیند سے جان چھڑانا مشکل ہے اور اس بحث سے بھی۔ سرمد اٹھ کھڑا ہوا۔ شامیر نے فلور کشن کھینچ مارا مگر وہ بچ کر ہنستا ہوا نکل گیا۔ واقعی بہت رات ہو گئی، میرا خیال ہے سو جانا چاہیے۔ وہ بھی اٹھنے لگی۔ بیٹھو، کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے۔ اس نے دوسرا فلور کشن گود میں دبایا۔ لاچار اسے بیٹھنا پڑا۔ تمہارا بیہیویئر ان نیچرل نہیں ہے مگر میری توقع کے قطعی خلاف ہے۔ رشتہ جو بھی ہو مایا، ہم دونوں تو وہ ہی ہیں۔ تمام تر تعلقات اور رشتوں کی بنیاد تو ایک ہے، محبت، صرف محبت۔ 1000 بار تم نے خود اپنی محبت کا اقرار میرے سامنے کیا، مگر بات صرف اتنی تھی کہ نوعیت مختلف تھی، ورنہ لفظ تو وہی تھے۔ میں نے آج تک تم سے لفظ بھی نہیں کہے، ہاں اظہار کیا ہے اپنے رویے سے، اپنی حرکتوں سے، مگر آج کہنا چاہتا ہوں، آئی لو یو مایا، آئی لو یو ویری مچ۔ مجھے جواب میں تم سے کچھ نہیں سننا۔ تمہارا حجاب اور جھجک تمہارے اقرار کے گواہ ہیں۔ میں سمجھتا تھا تمہیں قائل کرنا مشکل ہوگا محبت کے اس نئے سفر کے لیے، بٹ آئی ایم ہیپی۔ تم نے بہت جلد خود ہی محسوس کر لیا کہ ایک دوسرے کے بغیر جینا مشکل ہے اور ساتھ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، جو میرے خیال میں بہت مناسب بھی ہے اور حسین بھی ہے نا؟ سنجیدگی سے گفتگو کرتے کرتے آخر میں گمبھیر لہجے میں شوخی کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 2 ماہ میں نے کتنی مصیبت میں گزارے، وہ بولی تھی۔ وائے بخدا، میں نے تو پہلے کچھ نہیں کہا تھا۔ جو مجھ پر آشکار ہوا تھا کہ محبت کے بندھن میں ایک اور راستہ بھی ہے جس پر ہم جا نکلے ہیں لاشعوری طور پر۔ تائی امی اگر اس دن حمد سے تمہاری شادی کا ذکر نہ کرتی تو شاید آگئی کے مراحل اب بھی طے نہ کرتی، مگر جب سے آگئی کے در کھلے تھے سکون نہیں تھا۔ وہ سر گھٹنوں پر ٹکائے نظریں پیروں پر جمائے کہہ رہی تھی، کتنی حیرت کی بات ہے نا، ہم برسوں ساتھ رہے، پل پل، لمحہ لمحہ، اور اتنے قریب، لیکن پھر بھی احساس تک نہ ہوا ایک دوسرے کے وجود کا، اور پھر اچانک ادراک ہوا اور اتنا شدید کہ پھر سانس لینا محال ہو گیا، اور میں چلا آیا تمہیں بتانے، امی کو منانے۔ میں حمزہ کا سدا مشکور رہوں گا جس نے مجھے یہ راہ سجائی۔ اب تو بس عید پر آؤ گے نا تم؟ ڈونٹ وری، فون کرتا رہوں گا، معلوم ہے مجھے، خود سے ریسیور اٹھا لو تو بات کر لی، ورنہ سلام تک نہیں کہتے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تو ہنس دیا۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا مائی ڈیئر، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اصول ہیں، حدود ہیں۔ ہم کزنس ہیں، اچھے دوست ہیں، مگر ہمارا تعلق الگ الگ صنف سے ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ مخالف صنف سے دوستی ہمارے ہاں کن معنوں میں آتی ہے۔ بہت سے سوالوں اور نظروں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، تم سمجھدار ہو، انڈرسٹینڈ کر سکتی ہو، اور سنو، ابھی مزید ان حدود کا پاس رکھنا ہوگا، کب تک یہ بتانے کی شاید ضرورت نہ پڑے۔ وہ شرارت سے مسکرا کر چھیڑنے لگا۔ بکواس! زندگی میں پہلی بار اس کی شرارت سے مایا علی میر کا چہرہ دھنک رنگوں میں نہایا تھا۔ شامی 2 بجے ہیں، پلیز جا کر سو جاؤ، صبح تمہیں جانا ہے۔ حقیقت کہو سویٹ کیٹ، نیند نے آنکھوں پر دستک دے دی ہے۔ خوبصورت آنکھوں میں نیند کا خمار اترا تو خوبصورتی دو چند ہو گئی، دیکھنے والے کو مسحور کر دینے والی، وقت کو تھما دینے والی، لمحوں کو ساکت کر دینے والی سرمئی سیاہ سمندر سی آنکھیں۔ اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز؟ رونے والوں کی طرح، جاگنے والوں جیسی۔ ایڈیٹ! یہ شاعری کا وقت ہے، چلو اٹھ جاؤ، یہی تو وقت ہے شاعری کا۔ اب مایا کا مزید بیٹھنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اگر میں مزید 2 منٹ رک گئی تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی، بہتر ہوگا چلی جاؤں، نیند نے تمہارے دماغ کی چولیں ہلا دی ہیں، اور پلیز۔ وہ کچھ رکی۔ میرا رویہ تمہاری توقع کے برعکس تھا، تو آج تمہارے لفظ بھی وہ نہیں تھے، تم مجھ سے پہلے کی طرح ملو گے تو کبھی ان نیچرل بیہیویئر نہیں پاؤ گے، ہم اچھے دوست پہلے ہیں، یاد رکھنا۔ سنجیدگی سے کہتی وہ اٹھ گئی۔ 2 نین تیرے ہائے مار گئے، پہلی ہی نظر دل ہار گئے،
آئینے کے سامنے بال سنوارتے ہوئے وہ مسلسل گنگنا رہا تھا۔ دو نین اس کے تصور میں مقید ہو کر رہ گئے تھے، سمندر جیسے نین جن کی گہرائی میں ہی کہیں عثمان خان کھو چکا تھا۔ اب خود کو تلاشنا بھی چاہتا تو اپنا آپ مل نہ پاتا۔ حیران حیران وہ دو آنکھیں جن میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، جن پر لمبی پلکوں کی باڑ تھی، محافظ کی طرح جانے کے بعد ہی جس کا ذکر اس گھر میں صبح و شام تھا، جس کی خوشبو اب تک در و دیوار سے نہ جا سکی تھی، جس کی ہنسی اب تک اسے محسوس ہوتی تھی۔ لان میں جاتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کرتا تو یوں لگتا گہرے سیاہ بادلوں میں وہ چمکتا ہو چاند نکل کر سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ نظروں میں بلیک لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں ڈیروں گلاب کی پتیاں تھامے وہ کھڑی نظر آتی۔ جب شاہ نواز نے پتیاں اس پر برسا دی تھیں وہ تو ڈر سے آنکھیں تک بند نہ کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خواب ادھورا ہے جو اس کی آنکھیں دیکھنے لگی ہیں، مگر پہرا بھی تو نہیں بٹھا سکتا تھا آنکھوں پر۔ پہلے ہی دن مایا علی میر کی آنکھوں میں اترنے والا عکس وہ دیکھ چکا تھا۔ یہ حیران کن بات نہیں تھی، وہ باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لیتا تھا۔ پھر مایا کی آنکھوں کا تو عکس ہی شفاف تھا۔ کیا خیال ہے بیڈمنٹن کا ایک میچ نہ ہو جائے؟ ارباز یکدم دروازے کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ انکار مت کرنا، فارغ ہو اس لیے کہہ دیا۔ اوکے، مگر صرف ایک گیم۔ چل ٹھیک ہے، ارباز مان گیا۔ ایک بات پوچھوں، سچ کہے گا؟ جس بات کا علم ہو جائے اس کی تکرار سے فائدہ۔ عثمان جانتا تھا ارباز کو سب معلوم ہے، تصدیق بھی کوئی بلا ہے۔ ارباز برا مان گیا۔ تیرا دعویٰ ہے تو اس دنیا میں صرف دو آنکھیں بآسانی پڑھ لیتا ہے، اور وہ آنکھیں عثمان خان کی ہیں۔ لے دیکھ لے اور تصدیق کر لے۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا اور آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سفر مشکل ہے، راستوں میں کانٹے اور پتھر آئیں گے، منزل تو پھر بھی ہاتھ نہیں آئے گی، پھر سفر کا فائدہ؟ یکدم بے حد تھکن اس کی براؤن آنکھوں میں اتر آئی۔ تجھے پہلے معلوم تھا تو پھر اس رستے پر پہلا قدم کیوں رکھا؟ رکھا نہیں تھا ارباز، غلطی سے پڑ گیا۔ اینی ویز آ جاؤ، پھر مجھے بہت سے کام ہیں۔ اس نے موڈ بدلا اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ فرحان بھائی کی شادی سے پہلے ہماری شادی ناممکن ہے، اسی باعث منگنی بھی کٹائی میں پڑ گئی۔ یوں بھی سب کا خیال ہے گھر کی بات ہے، فارمیلٹی کا فائدہ، مگر سویٹ کیٹ مایا علی میر، میری خواہش ہے محبت کے اس نئے سفر پر کوئی ایسی چیز ہو جس سے تمہیں اور مجھے احساس رہے اس بندھن کا۔ اس لیے میں نے یہ رنگ تمہارے لیے لی ہے، منگنی کی خاص سوغات۔ چھوٹے سے کیس میں نازک سی رنگ چمک رہی تھی۔ اسے کبھی مت اتارنا، ڈرنا بھی مت، کوئی بھی تم سے اس کی بابت سوال نہیں کرے گا۔ اس نے مایا کا ہاتھ تھام کر رنگ پہنائی۔ اب میں حمزہ سے جا کر سچ کہوں گا، منگنی کر کے آیا ہوں، ثبوت تو ہوگا۔ وہ ہنسا۔ خیال رکھنا اپنا، سنو مجھے مس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب دل چاہے آنکھیں بند کر لینا، قریب پاؤ گی اپنے۔ اس کا لہجہ بہت گمبھیر تھا۔ شامیر علی خان ایک بالکل نئے انداز میں رات سے اس کے سامنے تھا، شدت سے جذبوں کا اظہار کرنے والا شامیر۔ اس کا یہ روپ مایا کے لیے نیا تھا۔ فون کرتے رہنا شامی۔ اس نے سر ہلایا۔ شامیر علی خان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نیچے چچا جان اور تایا ابو منتظر ہیں۔ سرمد دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ کسی رومانٹک مووی کے ولن کا کردار کر رہے ہو تم اس وقت؟ بے وقت انٹری پر شامیر بنا گیا تھا۔ کیا کروں سویٹ ہارٹ، آرڈر ملا ہے، ویل رومانس کے لیے تو عمر پڑی ہے، فی الوقت والدین کی خدمت میں حاضری لگاؤ۔ آتا ہوں، تو چل، حکم ملا ہے ساتھ لے کر آؤں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ سرمد، آئی ول کل یو۔ شامی نے دانت پیسے۔ فکر ناٹ، مرنا تو ہے، اگر تمہارے ہاتھوں موت لکھی ہے تو قوم کے محافظ، یوں ہی صحیح۔ خاص زور دے کر الفاظ کہے گئے۔ بلیک میلر ہو، بس 2 منٹ رکو تم۔ اوکے مایا علی میر، پھر ملیں گے ایسی ہی حسین راتوں میں، خوبصورت سی شاموں میں۔ سرمد نے کھنکار کر موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ شامی تم چلو، تایا ابو بلا رہے ہیں، میں نیچے ہی آ رہی ہوں۔ وہ بولی تو شامیر سرمد کو گردن سے پکڑ کر نیچے لے گیا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی ہے سرمد، گھر میں یہ 3 دن سے اتنا سناٹا کیوں ہے؟ اس گھر میں سناٹا یوں ہی ہوتا ہے مایا، نئی بات کریں۔ وہ مسلسل کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ نئی چہرے کچھ کہتے ہیں، کوئی چیز ہے جو تحریر ہے سب کے چہرے پر، بتاؤ کیا ہے؟ خاص کچھ بھی نہیں ہے، خود کو ڈسٹرب مت کریں سرمد پلیز، اس نے التجا کی تب جیسے وہ ہار گیا۔ فرحان بھائی ہنا گلابی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور کیا؟ پشاور میں سب سے خاموش رہنے والی گل کی طرح کھلتی ہوئی ہنا گل اسے یاد آ گئی۔ علی میر چچا اور چچی نہیں مانتے، یہی بات وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پاپا اور امی، ان کو کیا اعتراض؟ وہ حیران تھی۔ پتہ نہیں، وہ مسلسل خود کو ہر بات سے بے نیاز اور انجان ظاہر کرنے کی کوشش میں تھا۔ سب معلوم ہے تمہیں، بنو مت، مجھے بتاؤ کیوں؟ اس نے سرمد کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا۔ پاپا اور امی کا اعتراض سمجھ سے بالا تر، وہ الجھ کر رہ گئی۔ بابا اور امی نے پشاور عصمت خالہ سے بات کی تھی۔ پھر اس نے خاموش ہونے پر سرمد کو دیکھ کر کہا، سرمد پلیز ایک بار ہی سب کچھ کہہ دو۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم ہنا کا رشتہ دینے کو تیار ہیں، مگر چند لمحے وہ چپ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ہمیں بدلے میں عثمان کے لیے مایا کا رشتہ چاہیے۔ وٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تائی امی نے بتایا نہیں، میری منگنی ہو چکی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے۔ بتا دیا ہے، مگر ان کی شرط یہی ہے،
اور چچا جان اس پر خفا ہیں۔ اب کیا ہوگا سرمد؟ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا، فرحان کو فیصلہ بدلنا ہوگا بس۔ ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیا آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی دوسری صورت میں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو نظریں سر سمیت جھک گئیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیا کیا جائے کہ وہ ایسا چاہتے ہیں؟ وہ کمپیوٹر چھوڑ کر اس کے سامنے آن رکا۔ ایک بات بتائیں گی؟ وہ سرمد کی بات پر دیکھنے لگی۔ عثمان نے کچھ کہا تھا آپ سے؟ وہ نظریں ہٹا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ خالہ کہتی ہیں وہ گل رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا سرمد، مگر میں گل جاؤں گی اگر۔ ڈونٹ وری، آپ کی لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ کندھے پر ہاتھ دھر کر تسلی دی۔ اور فرحان بھائی سنیں، ہزاروں فکرے ذہن پر سوار مت کریں۔ فرحان عقل مند، ذی شعور، ہوش مند انسان ہے۔ وہ جانتے ہیں آپ کی اور شمیر کی کمٹمنٹ۔ میرا ضمیر نہیں مانتا فرحان بھائی کی پہلی خوشی میرے باعث خراب ہو۔ قربانی دینے کو دل مانتا ہے۔ وہ کڑے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ مایا بے اختیار زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جسٹ ریلیکسڈ، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ وہ ہماری خالہ ہیں، جان دیتی ہیں ہم پہ۔ اور عثمان بہت گریٹ بندہ ہے، بات کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر ہٹ گیا۔ مایا علی میر کی نظریں بے اختیار دائیں ہاتھ میں موجود رنگ پر جا پڑیں۔ بہت اپسیٹ ہو گئی ہوں شامی میں۔ پھر جانے کیا ہوا تھا، اسے اتنا معلوم ہوا کہ جو فضا چھائی ہوئی تھی وہ چھٹ گئی۔ اور آج کل بڑی چچی پشاور جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ جاؤں، کیونکہ اس کے تو بھائی بھی بس یہی تھے، سرمد اور فرحان۔ اور بھائی کی خوشی اسے بھی عزیز تھی، مگر چچی سے کہہ نہ سکی۔ اس کی بھی دو وجوہات تھیں۔ ایک چچی جان کا رویہ جو برا نہیں تھا مگر سرد سا تھا، محبت کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ اور دوسری وجہ وہ سچویشن تھی جس کے باعث سب کچھ ہوا۔ وہ سرمد سے پوچھنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر جیسے وہ مایا کی نظریں سمجھتا تھا، دیکھتے ہی آنکھیں پھیر کر ادھر ادھر ہو جاتا۔ فرحان بھائی کا رویہ ہمیشہ کی طرح نارمل تھا، شفقت اور محبت سے بھرا۔ وہ تنگ آ کر بہت ہمت کر کے چچی کے تمام رویے سہنے آ گئی تھی۔ وہ اپنا بیگ تیار کر رہی تھی، دروازے کے بیچوں بیچ اسے کھڑا دیکھا، پھر ایک نگاہ ڈال کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مایا کئی منٹ اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ کوئی کام تھا بیٹا آپ کو؟ سنجیدگی سے بولیں تو وہ ہمت کرتی ان کے قریب آ کر رکی۔ جانتی تو ہیں آپ سب کچھ، ایسا تو نہیں تھا، نہ ہی یوں ہوا کہ گھر کے کسی فرد کی مرضی اور رائے کے بغیر وہ مجھے یہ انگوٹھی پہنا گیا۔ سب کی خوشی تھی نا یہ، مگر میرے بھائی نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ اور مایا، اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو تمہاری ماں کبھی نہ مانتی۔ جانتی ہو ہمیشہ سے وہ چڑتی ہے میرے میکے سے۔ وہ مایا سے تلخ ہونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ خطا وار نہیں تھی ان کی نظر میں۔ آخر کیوں؟ بس مایا مٹی میں دبی چنگاریاں مت کرے دو، میں پھر سے جلنے لگوں گی۔ وہ رنجیدہ ہوئی۔ شامی کی قسم، 1 سال پہلے یہ بات ہوئی ہوتی تو میں تمام خاندان کی مخالفت اپنے سر لے کر خود کو آپ کو سونپ دیتی، جو چاہے فیصلہ کرتی ماں بن کر، مگر میں بہتے آنسو کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ مگر اب وہ شخص جس سے اس سناٹے میں زندگی کا احساس ہے، آنٹی، میں اسے اس سناٹے کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ آپ تو جانتی ہیں اگر وہ بھی اس گھر کے تمام افراد کی طرح ہو گیا تو یہاں سانس لینا مشکل ہو جائے گا، یوں جیسے آکسیجن کی فراہمی نہ ہو اور دم گھٹنے لگے۔ اور میں تو اس سناٹے میں شامل ہی ہو جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ سب سے تو واقف ہیں آپ، ایک ایک لفظ سے۔ ہماری کوئی بات اس گھر کے کسی فرد سے چھپی تو نہیں، پھر کیوں ایسا بیہیو کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ میرے ساتھ جانا چاہتی ہو تو چلو میری جان، تم سے خفا نہیں ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا معصوم چہرہ تھام کر کہا تھا۔ نہیں، جا نہیں سکتی، اتنی ہمت نہیں کہ ان اعلیٰ ظرف لوگوں کو فیس کروں۔ ہاں مگر میرے بھائی کی خوشی کی خاطر جا رہی ہیں، مجھے اگنور کر کے یہ برداشت نہیں۔ تم ہی تو اجالا ہو اس گھر کا۔ میری کیوٹ سی بلی خود سے بھینج لیا۔ مایا میں ہٹ تمہاری ماں کے رویے سے ہوئی تھی، کہنے دینے میں تو خود گئی ہوں وہاں۔ اتنی محبت پہلی بار دیکھی ہے، محبت کے کنول کو دلوں میں سنبھال کے رکھنے والے، جن کی آنکھوں میں بھی محبت اور لبوں پر بھی چاہت، دلوں میں خلوص۔ میں جانتی ہوں نا، کہہ دیجیے گا میں شرمندہ ہوں، عثمان خان آئیڈیل انسان ہے، مگر میں تو زیر سایہ ہوں نا امی، کیسے اس سائے سے دور بھاگ سکتی ہوں؟ اس نے آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس کا پاکیزہ چہرہ چوم لیا۔ میں نے تو پہلے ہی دن سمندروں میں تیرتے عکس دیکھ لیے تھے سرمد، تبھی خود کو بس کنارے تک رکھا، بخدا میں یہاں تھا نہیں، ورنہ وہ اس طرح ہٹ نہ ہوتی میرے باعث۔ اور اب تو یوں بھی وہ امانت ہے شامیر کی، اور کسی کی امانت پر عثمان خان غلط نگاہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ اتنا کم ظرف نہیں ہے عثمان خان۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کا سایہ ہیں، عثمان اور مایا۔ مایا تو شامیر کے لفظ پر اتنا ایمان رکھتی ہیں، اگر وہ سورج کو چاند کہہ دے تو وہ انکار نہیں کرتی، چاند مان لیتی ہیں۔ اور سرمد پلیز انف، لیو دس ٹاپک۔ میری غیر موجودگی کی وجہ سے یہ ہوا، میں معذرت چاہتا ہوں تم سے، اور ان سے بھی کہہ دوں گا، اب گھر میں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ سرمد اس کی بات پر چپ رہ گیا۔ فرحان کا پروپوزل بخوشی قبول کیا گیا، ساتھ ہی چچی امی تاریخ تک طے کر کے لوٹی تھیں۔ اتنی کوئک سروس کیا راز ہے بھائی؟ سرمد انہیں چھیڑ رہا تھا، وہ بھی شامل تھی۔ میری تو خواہش ہے ساتھ ساتھ بہن کا فرض بھی ادا کر دوں۔ فرحان مسکرا کر بولے، ایویں خواہ مخواہ اتنے تو ارمان ہیں آپ کی شادی کے، اکلوتی بہن سے بھی جان چھڑا رہے ہیں، اور یوں بھی شامی مان ہی نہیں سکتا ابھی، وہ بولی تھی۔
وہ گھامڑ بات تو کوئی کرے، جھوٹے منہ سے بھی منع نہیں کرے گا، شرط لگا لو بھائی پلیز۔ چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ارے آپ تو بری طرح شرما گئیں۔ سرمد نے بغور چہرہ دیکھا۔ مایا جانی، پیپرز کب تک ختم ہو رہے ہیں آپ کے؟ چچی امی بھی وہیں آ گئی۔ اگلے ہفتے لاسٹ پیپر ہے، اس کے بعد بھائی کی شادی کی تیاریاں۔ وہ ایکسائٹڈ تھی، گھر کی پہلی خوشی تھی، صرف 2 ماہ بعد شادی تھی، تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ امی کے رویے میں لچک آئی تھی اور چچی امی اپنے تمام گھر والوں کی طرح بہت اعلیٰ ظرف تھیں، ہر خطا اگنور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ شادی سے پہلے عید کی تیاری ہو رہی تھی اور تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اس کی کہ وہ آ گیا، جس سے ہر عید تھی، ہر چاند رات تھی۔ سرمد نے اسے اطلاع پہنچا دی تھی، آتے ہی وہ ڈول بجانے بیٹھ گیا۔ اگر بڑے ابو منع نہ کرتے تو وہ محلے بھر کو مہینوں پہلے ہی اکٹھا کر لیتا۔ دیکھیے گا، اس گھر کے ہر کمرے میں گانوں کی، ڈول کی آواز گونجے گی، برسوں کا جمون چھٹے گا، ہر طرف خوشیاں ہوں گی۔ کیوں سویٹ کیٹ؟ اس سے رائے لیے بغیر بات مکمل کب ہوئی تھی؟ مایا علی میر نے جوش سے سر ہلایا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ تائی امی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اور سرمد کسی سنجیدہ موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ جب وہ آیا، چہرے سے بے انتہا سختی جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ دونوں حیران تھے۔ انہوں نے تمہارا پروپوزل دیا تھا مایا؟ روکھے لہجے پر وہ سہم کر سرمد کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں تسلی دی۔ ہاں دیا تھا، جس گھر میں لڑکیاں ہوں پروپوزل وہیں آتے ہیں۔ پھر وہ تمہاری منگنی سے قطعاً ناواقف تھے، انہیں مطلع کر دیا تو خود ہی پیچھے ہٹ گئے، اور کچھ یا یہ ہی کافی ہے تسلی کے لیے؟ اس وقت تو بات ٹل گئی، مگر اگلی شام جب وہ سرمد کے کمپیوٹر پر مصروف تھا، اسے مایا کے نام ای میل مل گئی، جو اتفاق سے عثمان کی تھی، معذرت کے لیے۔ وہ ای میل ہاتھ میں لیے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، کچھ تو ہوا ہوگا کہ وہاں سے پروپوزل آ گیا۔ کیا سیر ہے وہاں جو جاتا ہے متاثر ہو کر آتا ہے۔ وہ بھڑک رہا تھا۔ اسے بھی امی کی طرح چچی امی کی فیملی سے خواہ مخواہ کی پرخاش تھی۔ پہلے وہ ناسمجھی سے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہاتھ سے میل لے کر پڑھنے لگی۔ اسے پڑھ کر بھی شک ہے دل میں، حالانکہ صاف الفاظ میں معذرت کی گئی ہے۔ وہ شخص، اس شخص نے تمہیں دیکھا بھی کیوں؟ اس کے انداز میں وہ ہی چڑ اور نفرت تھی جو امی کے لہجے میں ہوتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے شامی؟ وہ اندھا تو نہیں تھا؟ اور پھر وکالت مت کرو اس کی، کہیں میری سوچیں بھٹکنا نہ شروع ہو جائیں۔ وہ مسلسل غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا۔ میری سوچ تم تک محدود ہے شامی، اور بس۔ اس سے پہلے کہ مایا کو بھی غصہ آ جاتا، وہ ہٹ گئی وہاں سے۔ چاند رات تھی اور ان کے درمیان غلط فہمی کی خلیج، اور یہ خلیج اتنی بڑی شامیر کے رویے کے باعث کہ عید بھی اس کی نظر ہو گئی۔ اس کے اندر ہزاروں گلے تھے، وہ سخت خفا تھی اس سے۔ محض ذرا سی بات کو وہ کھینچ کر کہاں لے آیا تھا؟ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی، اسی درخت کے نیچے جہاں پہلی بار شامیر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اور آج تک تھاما ہوا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ 5 سال کی تھی، اسی پارک میں کھیلتے ہوئے کسی بچے نے مایا کو مارا تھا، اور پہلی بار اس نے مایا کی خاطر اس بچے کو خوب مارا تھا، اور پھر مایا علی میر کا ہاتھ تھام کر گھر لے گیا تھا، اور وقت نے وہ ہاتھ شامیر علی خان کے ہاتھ میں مقید کر دیا تھا۔ درخت سے ٹیک لگائے وہ ان برسوں میں گم تھی، خود بخود آنسو گالوں پر پھسل آئے۔ کبھی خفگی نہیں ہوئی تھی ان میں، اور اس نئے بندھن جس کو ابھی عرصہ بھی کم ہوا تھا کے بعد ان میں اتنی زبردست خفگی ہوئی تھی۔ مت مجھے یوں تنہا کر کے مارو شامی پلیز، وہ بے آواز چلا رہی تھی۔ تبھی وہی مانوس خوشبو اس کی روح تک اتر گئی جو کروڑوں میں نمایاں تھی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مایا نے جلدی سے چہرہ پہنچا تھا، پھر خفگی کا بھرپور اظہار کرنے کی غرض سے کھڑی ہو گئی۔ عثمان خان نے تم سے محبت کا اقرار کیا تھا؟ 3 دن بعد وہ بولا بھی تو کیا؟ وہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ شامی نہیں تھا، اس کا شامی۔ مت الزام دو مجھے، میری نظروں میں تو مجھے معتبر رہنے دو شامی پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو لب بھیج گیا۔ پھر میرے اندر کا اطمینان لوٹاؤ نا مایا، مجھے وہ اعتماد لوٹا دو، وہم وسوسے نکال دو نا مایا میرے اندر سے۔ شامیر تمہیں میرا یقین نہیں، اعتماد نہیں مجھ پر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی جہاں بے یقینی کے سائے لہرا رہے تھے۔ کچھ عرصے قبل میں نے خواب دیکھا تھا جب میں ڈر گئی تھی، بے پناہ دعائیں اس کے پورے نہ ہونے کی مانگی تھیں، مگر آج دیکھو تو کیسے سچ بن کر سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا تھا شامی، یہی درخت ہے اور ہم دونوں ہیں۔ ایک بار پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت تھی، ساتھ چلنے کو سہارا چاہیے تھا، اور تم شامیر تم ہاتھ بڑھا رہے تھے میرا ہاتھ تھامنے کے لیے، مگر جانے درمیان میں کیا خیالات تھا نہ نظر آنے والا۔ وہ کون سا طوفان تھا کہ ہم دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے، اور پھر یوں ہوا کہ تم واپس مڑ گئے اور میں یہاں اس درخت کے نیچے اکیلی رہ گئی، ہاتھ پھیلائے کہ شاید تم لوٹ کر ہاتھ تھام لو، مگر تم چلتے گئے اور میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ لمحے رکی، اس پتھر بنے انسان کو دیکھا۔ آج وہی منظر ہے، مگر اب مجھ پر آشکار ہو چکا ہے وہ نظر نہ آنے والا طوفان شک تھا جو ہم دونوں کے درمیان آ گیا ہے۔ وہ کہہ کر روتی ہوئی بھاگ گئی۔ جب درمیان میں شک کے علاوہ کچھ رہا ہی نہیں، پھر بندھن نبھانے کا کیا فائدہ؟ اس نے آخری نگاہ اس رنگ پر ڈالی جو دنک موسموں میں بے شمار جذبوں کے ساتھ اس نے خود پہنائی تھی، اور اب وہ مایا علی میر کے ہاتھ میں نہیں تھی، بلکہ وہ شامیر علی خان کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھائی تھی۔ اور جب رات میں پیکنگ مکمل کر کے کچھ پڑھنے کا موڈ لے کر وہ یہاں آیا تو کتاب پر پڑی مل گئی۔
اگر دل میں شک نہ ہوتا تو وہ وضاحت مانگنے ضرور جاتا، لیکن اس وقت اس نے رنگ اٹھا کر بیگ میں ڈالی اور مضطرب دل کو اطمینان دلانے کی خاطر کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ صبح اسے واپس جانا تھا اور وہ آخری وقت تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ وہ چلا بھی گیا۔ سرمد نے دونوں طرف کی خاموشی نوٹ کی تھی۔ جہاں تک اس کا خیال تھا اور شامیر کے نیچر سے واقف ہونے کے ناطے وہ بآسانی کہہ سکتا تھا شامیر نے کچھ کہا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد وہ جو 4-5 لفظوں کا مایا علی میر کا ساتھ تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ خاموش طبع تھی وہ، لیکن اتنی نہیں۔ آج کل تو یوں بھی ایکسائٹڈ تھی بھائی کی شادی کے باعث، مگر اب صرف ساتھ دے رہی تھی۔ سرمد نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ خود کہہ دے، لیکن شاید مایا نے کچھ کہنا ہی نہیں تھا۔ 2 ماہ کا عرصہ لمحوں کی طرح گزر گیا۔ سارا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ڈھولک کی آواز ہر کمرے میں گونجی تھی، عین اس کے کہنے کے مطابق، مگر اس آواز میں وہ شوخی نہیں تھی، زندگی نہیں تھی، کیونکہ وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے آنا تو تھا، پھر اس نے فون کر کے معذرت کر لی۔ مایوسی سب کو ہوئی تھی، اس کے دل کے ٹکڑے کرچیاں بن کر چبھنے لگے جو شامیر علی خان کے شک نے کر دیے تھے۔ بارات جانی تو پشاور ہی تھی، مگر پھر اچانک یوں ہوا کہ اشفاق ماموں نے برسوں پرانا گھر جو چچی امی کی شادی کے بعد بند کر کے پشاور چلے گئے تھے، دوبارہ اس گھر میں عرصے بعد رونقیں جاگی تھیں۔ ہنا گل کی رخصتی اس کراچی والے گھر سے ہونا قرار پائی تھی۔ تمام فنکشن ارینج تھے اور وہ جو ان سب سے شرمسار سی ہو گئی تھی، ان کے لہجے، ان کے آنکھوں تک میں اس ٹاپک کا کہیں ذکر تک نہ پایا۔ وہی خلوص تھا، محبت تھی اور شوخیاں تھیں۔ تمام لڑکے لڑکیاں اسی طرح تیاریوں میں مصروف تھے، ساتھ وہ اور سرمد بھی تھے۔ عثمان خان کی بری آنکھوں سے سمندر میں چھپے طوفان کیسے مخفی رہ سکتے تھے؟ ان کہے ڈر جو ان آنکھوں میں تھے بے حد چپ تھی۔ سب نے پوچھا تھا شامیر کا، اور چچی امی نے یہ ہی کہا اچانک آئے گا، چھٹیاں مشکل سے ملیں گی، حالانکہ وہ فون کر کے صاف الفاظ میں معذرت کر چکا تھا۔ فون رکھنے کے بعد سرمد نے اسے دیکھا تھا، وہ کیا کہتی، سر جھکا گئی۔ مجرم وہ تو نہیں تھی، لیکن شامی اسے مجرم بنا گیا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں بھرپور ہنگامہ تھا۔ بلیکش براؤن امبریلا اور تنگ پاجامے میں لمبا دوپٹہ وائٹ کام کے ساتھ میچ کر کے وائٹ نگوں سے جڑی جولری تھی، اور پہلی بار چچی امی کے کہنے پر اس نے پائل پہنی تھی۔ بلیک بال شانوں پر بکھرے پڑے تھے، ماتھے پر جگمگاتی بندیا نے چہرے پر نور کر دیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ شامل تھی، چچی امی کے ساتھ روشی اور ارباز کو چھیڑنے میں شاہ نواز کے لطیفے پر ہنس رہی تھی، سرمد کے ساتھ تمام کام برابر شیئر کر رہی تھی، مگر وہ خود یہاں نہیں تھی۔ پتہ تھا، اسے جانتا تھا وہ کہ اس کا دل وہاں ہے جہاں کہیں اس کا عکس ہے۔ شامیر کا نہ آنا بھی عجیب تھا، مگر عثمان کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ سرمد نے گجرے لا کر پہنائے تھے اسے۔ بی ہیپی آپی، اس نے سر تھپکا تو وہ نگاہوں کی نمی چھپانے لگی۔ ہنا آپی کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا تو فوراً ہی رسمیں شروع ہو گئیں۔ وہ تمام لوگوں میں تھی، نگاہیں بھٹک رہی تھیں، اسے لگتا تھا وہ آ جائے گا۔ مایا دس از ناٹ فیئر، یہ اتنا موڈ آف کرنے کی وجہ؟ روشی نے آڑے ہاتھوں لیا، وہ دونوں ہاتھوں کے کٹورے میں چہرہ لیے بیٹھی تھی، پلکیں بھیگ گئیں۔ وہ آ سکتا تھا، گھر کی شادی تھی پہلی، اسے آنا چاہیے تھا نا روشی، وہ ایک فوجی آفیسر پہلے ہے۔ میں ابھی حمزہ کو فون کرتی ہوں، جانے کیا سوچتی، کیا جنون لے کر وہ اٹھ گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو اب بھی روٹھا کرتا ہوگا، مجھ سے تو من جاتا تھا، اب جانے کیا کرتا ہوگا۔ بارش کی ہر بوند میں بھیگی میری یاد تو آتی ہوگی، جنگل کی خوشبو میں لپٹا میرا خیال تو آتا ہوگا۔ وہ قطعی اس بات سے بے خبر تھا کہ بارش سے پورا بھیگا جا چکا ہے، یوں آنکھیں بند کے بے خبر کھڑا تھا۔ پاگل ہوئے ہو شامی، سردیوں کی بارش سے بیمار پڑو گے، ٹھنڈ لگ سکتی ہے۔ حمزہ اسے لینے آیا تو دیکھتے ہی چلایا، مجھے احساس کہاں ہے، میرے اندر تو آگ لگی ہے حمزہ، ہو سکتا ہے اس بارش سے بجھ جائے۔ شامیر پلیز، زبردستی سے پکڑ کر لایا ہے، ہو سکتا ہے اسے احساس نہ ہو، مگر حمزہ نے دیکھا تھا کہ اس جیسے مضبوط بندے کے ہونٹ اس وقت نیلے پڑ چکے تھے۔ اسے عادت ہو گئی تھی خود کو اذیت دینے کی، جب سے لوٹا تھا ایسا ہی تھا۔ حمزہ نے اسے پریس کیے ہوئے کپڑے دیے، فٹافٹ چینج کر کے آ، زبردستی واش روم میں دھکا دیا۔ جب وہ نکلا تو حمزہ گرم چائے لیے حاضر تھا، فوراً اس نے شامی کو کمبل میں لپیٹ دیا۔ خود تو گیا نہیں، میرا مزہ بھی خراب کر دیا، میں نے کہا تھا نہ جانے کا، حمزہ نے روٹھے پن سے بولا۔ شامیر نے خاموشی سے چائے کا مگ تھاما، اب چلیں اب؟ حمزہ نے پل پل بدلتے شخص کو دیکھا، ہاں چھٹیاں تو لے چکے ہیں نا، صبح نکلتے ہیں۔ ابھی فون آیا تھا مایا کا، رو رہی تھی بری طرح۔ شامی نے بےتابی سے دیکھا، اس کا کہنا تھا ناتا مجھ سے توڑا ہے، گھر سے نہیں، گھر کی پہلی خوشی ہے اور تمہیں وہاں ہونا چاہیے، وہاں سب ہوں گے، وہ بھی جو اس جدائی کا باعث بنا، سارا تیرے اندر کا وہم ہے، مایا کا کیا قصور، رشتہ تو ہر لڑکی کا کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ اور شامیر یہ غلط ہے، خود غرضی ہے، ایسا تو نہیں ممکن، نہ تیرے علاوہ وہ کسی اور سے بات تک نہ کرے، وہ بے قصور ہے، ناتا اس نے خود توڑا ہے۔ رنگ واپس کر کے نگاہیں مگ سے نکلتے دھوئیں پر تھیں، تو خود ہی تو کہتا تھا تیرا اور اس کا رشتہ اعتبار سے قائم ہے، اعتماد سے جڑا ہے، اور اپنے رویے سے یہ تعلق تو نے جو ختم کیا ہے وہ کیا کرتی، باقی کیا بچتا ہے۔ حمزہ نے سچ کہا تھا، تبھی وہ لاجواب ہو کر چائے پینے لگا۔
اتنی ٹھنڈ میں کیوں بیٹھی ہیں؟ اندر جا کر سو جائیں، 4 بجے ہیں رات کے۔ احساس ہے آپ کو؟ وہ باہر لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جب سرمد آ گیا۔ مجھے نیند نہیں آتی سرمد، میں کیا کروں؟ حل تلاش کریں۔ وہ برابر آ کر بیٹھ گیا۔ مایا دونوں ہاتھ گھٹنوں پر دھرے بیٹھی تھی اور اتنے دن بعد پہلی بار اس نے غور کیا تھا مایا کے ہاتھ میں رنگ نہیں تھی۔ آپ کی رنگ کہاں ہے؟ وہ اپنے اعتماد اور شک کے ساتھ لے گیا اپنی امانت۔ مجھ سے اس کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا تھا سرمد، جب درمیان میں رہا کچھ نہیں تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے آج پوچھا تھا، پتہ ہی تھا اسے اس حد تک بات جا چکی تھی۔ وہ تو چھوٹی سی خفگی خیال کیے بیٹھا تھا۔ مایا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہی تو دکھ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عثمان نے تمہارے کمپیوٹر پر میرے نام معذرت کے لیے ایک ای میل کر دی تھی، جانے وہ کس انداز میں لے گیا۔ لاکھ دلائل دیے، ثبوت پیش کیے، یقین دلایا، مگر وہ شک کی دلدل میں اترتا چلا گیا۔ اور سرمد، جہاں شک کا پودا اگنا شروع ہو جائے، محبت کا تناور درخت بھی جھڑ کر گر جاتا ہے۔ مجھ سے کہتی، میں سمجھاتا اسے۔ کمعقل بچہ تھا وہ، نہ سمجھ تھا یا مجھے نہیں جانتا تھا۔ میرے اندر اتر کر بھی بے خبر ہے وہ مجھ سے۔ وہ آئے گا تو خبر لوں گا اس کی۔ آپ چلیں اندر ورنہ بیمار پڑ جائیں گی۔ سرمد زبردستی اندر لے گیا۔ صبح وہ پھر لان میں تھی، سب سو رہے تھے، اس کی نیند روٹ گئی تھی، بے کل چکر لگا رہی تھی۔ مایا آواز پر پلٹی تو عثمان کھڑا تھا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ، آپ صبح صبح؟ سرمد سے کام تھا، شام کے فنکشن کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ وہ ابھی اٹھا نہیں، میں جگاتی ہوں، آپ اندر آئیں نا۔ وہ تیزی سے اندر جانے لگی۔ پلیز مایا، 1 منٹ۔ آواز نے قدم روک دیے۔ میں جب سے آیا ہوں نوٹ کر رہا ہوں کہ کراچی کے سمندروں میں اداسی اتری ہے، ان کے عکس مدم ہے، ایسا کیوں ہے؟ مایا سر جھکا گئی۔ میرے باعث تو نہیں۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی۔ عثمان خان کی نیچر اور ترتیب میں یہ شامل نہیں ہے کہ کسی کی امانت کے بارے میں غلط سوچے۔ جس طرح آپ کا سایہ اپنا نہیں ہے نا، میرا سایہ بھی گم ہو گیا، مگر میں اتنا کمظرف نہیں کہ جانتے بوجھتے آئینے کے شفاف عکس بدل دوں۔ میں نے آپ کو بلیم کیا، پہلی بار لب کشائی کی تھی، پھر کیا وجہ ہے؟ اگر میں شیئر کرنا نہ چاہوں تو؟ زبردستی کا سودا عثمان کبھی نہیں کرتا، آپ اپنی مرضی کی تابع ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اندر بڑھ گیا۔ بارات نکلنے کو مکمل تیار تھی۔ جب شامیر اور حمزہ پہنچے، اس سرپرائز پر خوشی دو بالا ہو گئی تھی۔ وہ مایا کو نظر انداز کرتا فرحان سے ملنے لگا۔ 5 منٹ میں تیار ہو کر آؤ، بارات تیار ہے۔ رحمان چچا کے کہنے پر وہ دونوں بھاگے تھے، اور آدھے گھنٹے بعد جب بارات روانہ ہوئی تو دونوں ساتھ تھے۔ بارات کا استقبال شاندار ہوا تھا۔ وہ قریب سے گزری تو شاہنواز اور سومی نے گلاب کی پتیاں اس پر اچھال دیں۔ ایک لمحے پہلے لگا تھا پتیوں میں چاند نہایا ہو۔ وہ اس تشبیہ پر ہنس دی۔ بکواس، وہ ہے تمہارا منگیتر۔ روشی اور سومی نے پہلی بار دیکھا تھا شامیر کو۔ وہ سر ہلانے لگی۔ چارمنگ ہے، بلیک ڈنر سوٹ میں وہ اکڑا اکڑا الگ ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ نظر ڈال کر رہ گئی۔ نکاح کے بعد دیگر رسومات میں 1 بج گیا تھا، اور جب وہ لوگ ہنا گل کو رخصت کروا کر گھر پہنچے تو 3 بج چکے تھے۔ سو آتے ہی وہ نیند کی کچی سونے باغی تھی۔ صبح ہم واپس جا رہے ہیں۔ اوکے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے 2 سال بعد۔ کیا مطلب ہے؟ شامیر قطعی سرمد کی بات نہ سمجھا تھا۔ ماں بدولت کچھ کورسز کے لیے اسٹیٹس جا رہے ہیں۔ سفید جھوٹ، اچانک اتنا بڑا فیصلہ؟ مت بھولو، فیصلے تم بھی اچانک ہی کرتے ہو۔ اور ایک خاص اطلاع، مایا میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ وٹ؟ وہ یکدم سیدھا ہوا تھا۔ تم نے انہیں ہرٹ کیا ہے، کرچی کرچی بکھر گئی ہیں وہ، سرمد نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ خود تو چلا گیا، شامیر کی الجھن دوبالا کر گیا۔ 2 گھنٹے ٹیرس پر گزارنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو ذہن شل ہو چکا تھا۔ کل واپس جانا ہے، کچھ نہ کچھ فیصلے تو کر کے جانا ہوگا۔ مایا نے جانے کا کہہ دیا تو ہر حال میں جائے گی، روکنے سے باز آنے والی نہیں تھی۔ وہی شام تھی، تنہا، ویران، اور وہی درخت۔ اس کے بیٹھنے کی پوزیشن بھی وہی تھی، اور اس کی خوشبو پا کر اس نے آنکھیں بھی کھول دی تھیں۔ میں خود پسند نہیں ہوں، مگر تمہارے معاملے میں خود غرض ہوں مایا۔ میرے اندر کا ضدی بچہ نہیں مانتا کہ تمہیں کوئی اور دیکھے بھی۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، اپنی چیز کو کسی دوسرے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے۔ میں بھی تمہیں سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر عثمان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید، مگر وہ خاندان نہیں جس نے بہت پہلے رحمان میر چچا کو بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے نفرت ہے ان سے۔ مجھے اس نفرت کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، محض یہ کہ رحمان میر چچا نے چچی امی سے سب کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادی غیر برادری میں کر لی تھی۔ یہ تھی خطا ان کے خاندان کی۔ ان کی قربانی دیکھو، برسوں کا بنا بنایا گھر چھوڑ کر پشاور جا بسے۔ یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ امی کی نفرت کی باندھی گئی پٹی اتار کر دیکھو شامیر، ان لوگوں میں محبت ہی محبت ہے۔ میں جانتی ہوں یہ لاوا تمہارے اندر میری امی کا بھرا ہوا ہے، محض اس باعث کہ سمینہ خالہ رحمان میر چچا کو پسند کرتی تھی، اور امی کے کہنے پر رحمان چچا نے اس رشتے پر حامی بننے سے صاف منع کر دیا تھا۔ چچی امی کا خلوص بھی تمہارے اندر کا بغض ختم نہیں کرتا شامیر۔ معلوم نہیں مایا، بس اس کے پروپوزل کا سن کر میں آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ میرا غصہ وقتی تھا اور تمہارا رویہ حتمی۔ جب یقین و اعتماد کی دیواریں گر جائیں نا، تو وہم اور شک کی لمبی لمبی سڑکوں اور میدانوں میں بندہ خوار ہونے لگتا ہے۔
تم بھی وہیں جا چکے ہو۔ اس نے مایا کا چہرہ دیکھا۔ پلٹ کر دیکھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ طنز کر رہی تھی، پیچھے ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو مایا، وہ بولا تو ٹھہر گئی، رخ اس کی طرف نہیں کیا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، یہ میری کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے میں غلط تھا، اب شرمسار ہوں، لیکن کچھ بھی تھا، محبت ہی محبت تھا۔ میری جگہ کوئی بھی شخص ہوتا ایسے ہی ریئیکٹ کرتا۔ میرا غصہ وقتی تھا، اسے پھیلانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ ہو سکتا ہے میں جلد ہی غلط فہمی کی دلدل سے لوٹ آتا اگر تم احمقوں کی طرح رنگ اتار کر نہ رکھا تھی۔ مایا علی میر، غصہ تمہیں بھی آیا تھا، میں تمہیں تمہاری امانت لوٹانے آیا ہوں۔ کوٹ کی جیب سے رنگ نکال کر ہتھیلی پر رکھی۔ چند دنوں کی رنجش نے، مجھے یقین ہے، برسوں کی محبت پر اثر نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے وجود وہی، مگر سایہ ایک ہے، اور سایہ جدا نہیں ہوتا۔ مجھے تم سے اور کچھ نہیں کہنا۔ اگر تم اب بھی رکنا نہیں چاہتی تو تمہاری مرضی ہے، اب میں بھی نہیں رکوں گا۔ واقعی ہمارا تعلق اعتماد کا تھا، محبت تو اعتماد کے رشتے سے ہی قائم ہوتی ہے۔ اسے بے نیاز کھڑے دیکھ کر وہ پلٹ گیا۔ وہ چاہتا تھا مایا اسے آواز دے، کچھ کہے، مگر وہ خاموش تھی۔ شکستہ قدم اٹھائے تھے اس نے جب اس کا مضبوط بازو دو نازک ہاتھوں کی گرفت میں آ گیا۔ اس ہاتھ کو چھوڑ کر مجھے منزل کا راستہ نہیں ملتا۔ خواب کی تعبیر کبھی کبھی الٹ بھی جاتی ہے۔ دیکھو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں۔ شامیر علی خان نے مسکرا کر اس کا نازک ہاتھ تھاما اور وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ 5 سالہ مایا علی میر ہے، ڈھری سہمی ہوئی، اور اس کا ہاتھ تھامنے والا مضبوط اور بہادر شامیر۔ ایک بار پھر وہی شام تھی اور وہی حسین رات۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔